بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا 100 مزاجیت میں سے 5واں لیکچر ہے اور یہ کلکیریہ کار پر ہے، اور اس لیکچر میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم جو ہمارا پیچھے جو 4 لیکچروں میں طریقہ کار ہے سیم وہی طریقہ کار ہوگا۔ سب سے پہلے ہم کلکیریہ کار کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں بیان کریں گے، اور پرسنالٹی سے مراد ہوتا ہے کہ اس کی دماغی علامات، اس میں دماغی علامات میں اچھی بری صفات، اس کی سوچ، اس کی عادات وغیرہ آتی ہیں، اور اس کے بعد اس کی خواہش و نفرت، بھوک پیاس۔ خواہش و نفرت سے مراد ہوتا ہے کھانے پینے میں اس کو کیا چیز پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اس کی بھوک اور پیاس کس قسم کی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، یا اس کے وقت کیا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی کمی زیادتی، یعنی علامات عامہ سے میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں، اور علامات عامہ کی میرا حال ہے اس سے پہلے میں نے وضاحت نہیں کی کہ علامات عامہ ہوتی کیا چیز ہیں، ابھی سن لیں اور اس کو یاد رکھنا۔ اس میں یہ ہے کہ علامات عامہ سے مراد ایک ایسی علامات ہیں جن کا کسی عضو خاص کے ساتھ تعلق نہ ہو، جسم کے کسی عضو کے ساتھ، کسی ایک خاص عضو کے ساتھ تعلق نہ ہو، بلکہ وہ پورے جسم کو گھیرے میں لیے ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا بہت زیادہ اعضاء کے ساتھ تعلق ہو۔ جس طرح کہ تکلیفات کا دن کو 3 بجے بڑھنا، اب اس کا کس عضو کے ساتھ تعلق ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، وہ کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، سر درد ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، بے چینی ہو سکتی ہے، غم ہو سکتا ہے، پیاس، بھوک ہو سکتی ہے، پیاس ہو سکتی ہے، تو اب اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں، یہ یعنی وقت۔ اس طرح تکلیفات کا دائیں جانب سے بائیں جانب جانا یا بائیں سے دائیں جانب جانا، تو اس کا بھی کسی خاص عضو کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب دائیں جانب سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ پہلے دائیں کندھے میں درد تھا، پھر بائیں میں شروع ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے حلق کی دائیں جانب میں درد تھا، اب بائیں جانب بھی ہونے شروع ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے دائیں خصیت الرحم میں درد تھا، پھر بائیں میں ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے دائیں گردے میں درد تھا، پھر بائیں میں شروع ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے دائیں گردہ خراب جو پھیپھڑا وہ خراب ہو، پھر بائیں خراب ہوا۔ اب اس میں کوئی عضو کی تخصیص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح تکلیف، جسم کی تمام تر تکلیفات کا حرکت سے کم ہونا، جس طرح کہ آپ رساکس میں دیکھتے ہیں، تو اب اس کا کسی بھی ایک خاص عضو کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے۔ اب وہ تکلیف سر درد بھی ہو سکتا ہے، کان درد بھی ہو سکتی ہے، گلے کا درد یا پیٹ کا درد ہو سکتا ہے، بازو کا درد ہو سکتا ہے، جسم کا درد ہو سکتا ہے، یا کوئی اور مرض ہو سکتی ہے، تو اس کا بھی کسی خاص عضو کے ساتھ تعلق نہیں۔ اسی طرح جو نا درد کا جو تکلیفات کا موسم کی تبدیلی سے بڑھنا، تو اس کا بھی کسی خاص عضو کے ساتھ تعلق نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علامات عامہ سے مراد وہ علامات جن کا کسی جسم کے خاص عضو کے ساتھ تعلق نہ ہو بلکہ وہ عام ہو، یہ بات۔ اور اس کے بعد چوتھی بات جو ہم بیان کیا کرتے ہیں پرسنالٹی میں، مزاج میں، طبیعت میں، شخصیت میں، وہ ہے اس کے چہرہ اور زبان کے بارے میں معلومات، جو کہ ہم کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ زیادہ تر جو نا ہم مریضوں سے ہی اس کو آبزرو کر کے لکھتے ہیں۔ تو یہ 4 جو چیزیں ہیں جو پہلے لکھی جاتی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں اس شخصیت کی جو نا ذات کو، اس کی پرسنالٹی کو۔ اس کا امراض کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ یہ جو چیزیں ہیں نا امراض کو پیدا کرنے کے سبب بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو 4 قسم کی چیزیں ہیں، جن میں سے پہلے دماغی علامات ہیں، اس کے بعد خواہش و نفرت ہے، اور اس کے بعد علامات عامہ ہے، اس کے بعد چہرہ۔ تو یہ امراض نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم سامنے بیٹھے ہوئے مریض کی دوا کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس کی کون سی دوا بنتی ہے۔ جس طرح ایلوپیتھی میں تشخیص اس بات کی جاتی ہے کہ مریض کو مرض کون سا ہے، اس میں مرض کی تشخیص کی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے مریض کی مرض کی تشخیص نہیں کی جاتی، بلکہ سامنے بیٹھے ہوئے مریض کے مزاج، اس کی شخصیت، اس کے کردار، اس کی سوچ اور اس کے اطراف کی جو نا تشخیص کر کے یہ تعین کیا جاتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا سلفر ہے، یا کلکیریہ کارب ہے، یا لیکسس ہے، یا کوئی اور ہے۔ تو یہ
سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی یعنی اس کو مریض کی جو نا وہ تشخیص کی جاتی ہے، امراض کی نہیں، تو مریض کی تشخیص کر کے علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم آگے آخر میں وہ 2 چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک تو جسمانی علامات جس کو امراض بھی کہتے ہیں وہ رہ جاتی ہیں، اور جس کے علاج کے لیے ہمارے پاس مریض آتا ہے، تو اس کو ہم بیان کریں گے کہ کلکیریہ کار دوا کن کن امراض میں مؤثر ہے، یعنی کن کن امراض میں یہ مجرب ثابت ہو چکی ہے، کن کن امراض میں اس نے اثر کیا اور جو نا شفا یابی کے نشانات اس نے گاڑے، جھنڈے گاڑے، اور اس نے شہرت حاصل کی۔ ان امراض کا ذکر کریں گے اور اس سے آپ جو نا اس دوا کے امراض میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں جو مین امراض ہیں وہ میں نے لکھ دی ہیں، اس سے زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کاشی رام انسائکلوپیڈیا سے یا کینٹ سے پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں اس کا کلکیری کارب کے استعمال کا طریقہ کار بتائیں گے، اس کے بعد جو کاشی رام انسائکلوپیڈیا جو ہماری مین کتاب ہے جس سے ہم شروع ہوئے تھے وہ پڑھیں گے، پھر اختتام ہوگا۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے جو گلی محلے میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری فیملی میں، ہمارے شادی بیاہ پر، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت سارے ایسے مرد، عورت، بچے، بچیاں، بوڑھے اور جو نا بقیہ اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی جو پرسنالٹی ہے، تو ہمارے معاشرے میں بے شمار قسم کے لوگ ہیں جن کا جو مزاج، طبیعت ہے کلکیری کارب ہے، اور یہ ہمارے کلینک پر آتے ہیں کرانی کے امراض لے کر، اور ان کا علاج ان کو مطلوب ہوتا ہے، تو ان کو ہم یہ دوا دے کر اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں۔ تو اب ان کی دماغی علامات کیسی ہوتی ہیں تو اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان میں کمزوری ہوتی ہے۔ اب یہ کمزوری کہاں کہاں پر ہوتی ہے؟ جسمانی طور پر بھی کمزوری ہوتی ہے، دماغی طور پر بھی کمزوری ہوتی ہے، حافظہ بھی ان کا کمزور ہوتا ہے، اور ویسے بھی ان کی کمزوری کا ہی اثر ہے۔ اس کمزوری کے پیچھے خون کی کمی ہے، ان میں خون کی کمی ہوتی ہے، اور خون میں نے آپ کو 2-3 دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے خون میں بہت قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں، ان اجزاء میں سے کسی بھی جز کا کم ہو جانا اس کو خون کی کمی گنا جاتا ہے۔ تو جو کلکیری کارب ہے ان میں جو خون کی کمی ہوتی ہے وہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اور اس لیے اس کو کہتے ہیں خون کی کمی۔ اس خون کی کمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں تھکاوٹ ہوتی ہے، اور یہ انتہائی کاہل اور سست ہوتے ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور کام کرنے سے کتراتے، ہر قسم کے کام سے جی چراتے ہیں، بس ان کی خواہش ہوتی ہے ہم لیٹے رہیں یا کھاتے رہیں، ٹھیک ہے نا، یا فارغ رہیں۔ تو یہ ان کی جو نا لائف ہے، تو کمزوری اس دوا میں ہے، اور یہ کمزوری ہمارے جو سینئر ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں نا کمزوری ہوتی ہے۔ تو کینٹ کا کہنا کہ یہ ان میں انتہائی درجے کی خون کی کمی ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات آگے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں کلکیری کارب، ان میں بے شمار قسم کے ڈر ہوتے ہیں، اور شاید کہ اس طرح کا جتنے بھی کلکیری کارب ہوتے ہیں ان سب میں یہ مشترکہ طور پر میں نے چیز دیکھی ہے، بہت قسم کے ڈر ہوتے ہیں، موت کا ڈر، اندھیرے کا ڈر، پانی سے ڈر، یا کسی اور چیز سے ڈر، مستقبل کا ڈر، لوگوں کا ڈر، خیالی بیماریوں کا ڈر، جنات کا ڈر، یا اور بھی بہت قسم کے۔ یہ آپ یہ نہیں کہ جتنے لکھے ہوئے اتنے ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اس بات کا ڈر کہ دوسرے مجھ پر جادو کیا ہوا۔ تو ان میں بہت قسم کے ڈر ہوتے ہیں، بس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ مگر ان جتنے بھی ڈر ہیں نا، ان میں سب سے جو مجھے نمایاں ڈر نظر آیا نا، جو کہ ہر کلکیری کارب میں مجھے نظر آتا ہے، ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ہوتے ہیں بیوقوف اور کم عقل کن ذہن ہوتے ہیں۔ ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہماری بیوقوفی، کم عقلی اور کم فہمی کا دوسرے کو علم نہ ہو جائے، اس لیے یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ جب کوئی کلکیری کارب آپ کے سامنے بیٹھا اور آپ اس کو کہیں کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ کم عقل ہیں، اور اس بیوقوفی اور کم عقلی کو آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ جب علامات لیں گے تو تب علامات دیتے ہوئے بھی وہ بہت سارے جھوٹ اس لیے بولے گا کہ وہ اپنی بیوقوفی کو چھپانا چاہتا ہے۔ زیبن صاحب اپنا نا مائک بند کر دیں، آواز آ رہی کافی زیادہ۔ سر
ڈر سر کی طرف سے ہوگا. خالد صاحب کیا آن ہے؟ اچھا تو دوستو ان میں جو سب سے نمایاں جو ڈر مجھے نظر آیا نا جو سب میں ہوتا ہے یہ اس بات کا ڈر کہ ہماری بیوقوفی کا دوسروں کو علم نہ ہو جائے. جب یہ بتائیں گے تو آپ اس کو تو پہلے تو نہیں مانے گا پھر آہستہ آہستہ یہ مان جائے گا. اب اس میں یہ جو بات لکھی ہے نا ڈر جو فم معدہ سے اٹھے اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا ڈر جو کہ معدے پر اثر انداز ہو اور اثر انداز ہو کر اس سے پخانہ آ جائے یا اس سے گڑ گڑ ہونی شروع ہو جائے یا اس سے گیس بننی شروع ہو جائے. تو یہ اس کا مطلب ہے یعنی ان کا جو دماغی ڈر ہے ان کے معدے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. باقی یہ جو لوگ ہوتے ہیں تنہائی پسند ہوتے ہیں اور خاموش طبع ہوتے ہیں, زیادہ نہیں بولتے مگر اتنے بھی خاموش طبع نہیں ہوتے. یہ روشنی سے نفرت کرتے ہیں, تنہائی پسند ہوتے ہیں کیونکہ جیسا لگ رہا ہے کہ جتنے یہ کاہل ہیں نا, کاہل مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں, کاہل یعنی سست مزاج کے لوگ, یہ اکثر تنہائی پسندی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور میلے ہوتے ہیں. اور یہ انتہائی قسم کے ضدی ہوتے ہیں. ضدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کلکیری کار کوئی بھی کام کر رہا ہو تو آپ اس کو روکیں گے تو وہ رکے گا نہیں, اور جب آپ اس کو ڈانٹیں گے تو وہ کر کے چھوڑے گا. تو یہ ہوتا ہے ضدی پن. تو کلکیری کار کے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں نا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب کے سب بھی ضدی ہوتے ہیں. ہٹیلے کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف, ٹھیک ہے نا. ہٹیلے ہوتے ہیں, ہماری کتاب میں اس کو ہٹیلے لکھا گیا ہے اور ایک ساتھ ہی دونوں لفظ لکھے گئے ضدی اور ہٹیلا. اب یہ ضدی ہونا بھی تو بیوقوفی ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت زیادہ بیوقوفیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ کلکیر کار مزاج کے لوگ جو ہے نا جھوٹے ہوتے ہیں اور اکثر یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. خاص طور پر جب یہ آپ کو علامات دیں گے تو بہت جگہ پر جھوٹ اس لیے بولیں گے کہ ان کی خامیاں اور ان کی برائیاں یا ان کی جو غلط سوچ ہے وہ آپ کو پتہ نہ چل جائے, اس لیے. تو ایک قسم کے بدگمان بھی ہوتے ہیں, اس کو بدگمان بھی کہنا چاہیے, بدگمان بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ خنازیری مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی ان کے سال میں اکثر دفعہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے اور جس کے لیے ان کو ہیپر سلف اور نیٹرمیور دوا استعمال کرنی پڑتی ہے. خنازیری مزاج ہی ہوتے ہیں. استسقائی مزاج ہوتے ہیں. استسقاء سے مراد وہ لوگ جن کے جسم کے مختلف حصوں میں پانی پڑ جائے یا وہ جسم پانی پیے پڑے بغیر ہی پھول جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوسائٹی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں نا تو چہرہ سے پھولا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے, یہ جو جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا صبح کے وقت چہرہ پھولا ہوا ہوتا ہے, یہ سب استسقائی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. استسقاء کا مطلب ہوتا ہے پانی پڑ جانا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کلکیر کار بھی استسقائی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور جب بہت زیادہ یہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ان کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے موٹا ہونا, وہ چیز بھی نہیں, وہ چیز بھی ان میں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے پھولنا, وہ چیز بھی ہوتی ہے ان میں. اور یہ انتہائی درجہ ہے بیماری کا, مرضیاتی کیفیت کا انتہائی درجہ. یہ سورائی مزاج کے ہوتے ہیں, یعنی یہ سورہ میازم کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اس کی وجہ کینٹ نے یہ بیان کی ہے کہ یہ ان کی تکلیفات صبح کے وقت زیادہ بڑھتی ہے, اس لیے یہ سورہ مزاج کی ہے. ویسے کلکیر کار میں سوزاک بھی ہے. یہ فربہی مزاج کے ہوتے ہیں اور یہ اصطلاح, یہ جو لفظ ہے مجھے بڑا ہی اچھا لگا اور کینٹ نے یہ لفظ استعمال کیا اور لفظ پڑھ کر مجھے بڑا اچھا لگا کہ فربہی مزاج. اس کا مطلب ہے ایسے لوگ جن میں موٹاپے کا رجحان ہوتا ہے. کلکیر کار بھی انہی میں سے, جس طرح کے گریفائٹس اور دوسری ادویہ ہیں, ہائیڈروفوبینم ہے تو سٹافی ہے, ان میں موٹاپے کا رجحان ہے. تو کلکیر کار بھی فربہی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ عموماً یہ جب پیدا ہوتے ہیں یا بچپن میں یہ دبلے پتلے ہی ہوتے ہیں. یہ ایلن نے لکھا ہے کہ جوانی کے بعد جب آ کر یہ نا فربہی مزاج کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انتہائی سست, انتہائی کاہل اور سست مزاج کے لوگ, لاپرواہ, ہر کام سے بے رخی کرنے والے, کوئی بھی کام کہیں بس ہر وقت تھکے رہتے ہیں. بے حد پریشانی. اب اس میں یہ ہے کہ ان کو دورے پڑتے ہیں ایک پریشانی کے,
یہ دورے زیادہ تر رات کو سوتے وقت ان کو پڑتے ہیں، اور یا دن کو جب زلزلہ آ جائے یا جو نا گرج ہو تو اس وقت ان کو ایک دورہ پڑتا ہے، جس دورے میں زبردست قسم کی پریشانی اور دل کی انتہائی تیز دھڑکن، جس کو آپ ایک قسم کا ہائی بی پی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ سینے کو پکڑ لیتے ہیں اور ڈر اتنا شدید ہوتا ہے اس حالت میں. یہ ڈر کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ جو بے چینی، دل کی تیز دھڑکن ہے، ڈر ہے. اب دیکھیں زلزلہ جب آتا ہے تو مکان وہ حرکت کرتے ہیں تو انتہائی شدید قسم کے ان میں نا ڈر ہوتا ہے. عام لوگ میں اور آپ آرام سکون سے چارپائی پر صوفے پر بیٹھے رہیں گے اور ساتھ استغفر اللہ پڑھ لیں گے، مگر کلکیری کار جب بیٹھا ہوگا نا تو آپ کے بازو پکڑ لے گا اور وہ ڈرے گا جس طرح ڈرنے کا حق ہوتا ہے، اور آپ اس کے ڈر کو دیکھ کر نا آپ کو غصہ آ جائے گا، اتنا یہ ڈر کیوں رہا ہے. تو اس طرح کا یہ چیز ہے کلکیری کار میں، جس کو ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے. چڑچڑے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں. کلکیری کار کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا، یہ جذباتی ہوتے ہیں اور رونے کی ان میں رغبت ہوتی ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا نا پلسٹیلا مزاج کی جو کچھ عورتیں ہوتی ہیں، بلا وجہ ہی بس کوئی بھی بات کرنی ہے تو رو رو کے کرنی ہے، رونے والا لہجہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ کلکیری کار میری فیملی میں میرا حال ہے 1 2 3 قریب ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں فیملی میں کلکیری کار میں. تو ایک میں تو ان کے ڈیتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو آخر عمر میں ایسے ہی تھا، جو بھی بات پوچھنی بس رو کر ہی اس کو بتانا ہے، جو بھی صحت کے بارے میں پوچھ لے وہ بھی رو کر بتانا. تو یہ بات ہے کلکیری کار میں پائی جاتی ہے. قوت برداشت میں کمی ہوتی ہے کیونکہ کم عقل ہوتے ہیں. نفسانی خواہشات بڑھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی خواہش جمع بہت زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر طاقت بھی ختم ہو جائے تب بھی خواہش جمع بڑی زیادہ ہوتی ہے. بد لحاظ ہوتے ہیں. بد لحاظ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے کا جو دید لحاظ نہ کرنے والا ہو، بلا وجہ دوسرے کی بےزتی کر دے. تو اس طرح کی یہ بد مزاج ہوتے ہیں. دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا ان کو نہیں آتا، اور اس لیے ان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بیوقوف شخص کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے بیوقوف دوست سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عقل مند دشمن کچھ سکھا جاتا ہے، بیوقوف دوست جو ہے نا وہ تباہ کر جاتا ہے سب کچھ. بہرحال کلکیری کار کے جو مزاج کے لوگ ہیں، ان کی جو خواہش و نفرت، بھوک پیاس، وہ کیسی ہوتی ہے. تو اس میں ہماری کتابوں میں ایک کافی دفعہ تقریباً ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کلکیری کار مزاج کے لوگوں کی جو بھوک ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ اس کو درندوں جیسے بھوک کہہ سکتے ہیں کہ جو آئے کھا جائے، اس طرح کے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک سب سے بڑا جو میرا منفرد علامت ہے یا کلیدی علامت اس کو کہہ لیں کہ کلکیری مزاج کے بڑے لوگ یا بچے وہ انڈے کے شیدائی ہوتے ہیں. ایک ماہ میں نارمل 30-40 انڈے وہ کھا جاتے ہیں، اور اس کے باوجود اب آپ پوچھیں گے تو اکثر کلکیری کا آپ یہی کہے گا کہ میں انڈے کم ہی کھاتا ہوں. جب اس کی تعداد پوچھیں گے کہ ایک مہینے میں کتنے کھائیں، پھر وہ آپ کو بتائے گا تو آپ کی آنکھیں کھول جائیں گی. یہ کام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام کا مطلب ہے ایک مہینے میں 40 انڈے کھانا. تو صبح کے اچھا ان کی بھوک کا جو وقت ہے وہ میں نے کلکیری کا آپ سے پوچھا ہوا ہے. تو اس نے میں نے 3-4 دفعہ پوچھا تھا، اس نے کہا کہ یا تو صبح کے وقت بھوک سب سے زیادہ لگتی ہے یا دن کو 3 بجے کے بعد سینہ حصہ ہے کچھ نہ کچھ کھانا ہی پڑتا ہے. جس طرح کے سلفر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کا دن کو 11 بجے سینہ حصہ کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، اور آرسینک مزاج کے لوگوں کا سینہ رات کو 11 بجے حصہ ہے، ان کو کچھ نہ کچھ کھانا ہی اس وقت پڑتا ہے. اور جو نا اسی طرح جو کلکیری کار مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دن کو 3 بجے سینہ حصہ ہے کچھ نہ کچھ کھانے پڑتا ہے، زیادہ بھوک لگتی ہے اس وقت ان کو. باقی نا دودھ پینے سے ان کی تکلیفات بڑھتی تو ہیں، ان کے لیے موافق نہیں ہے دودھ، مگر یہ دودھ پی جاتے ہیں. اور پیاس ان کی زیادہ ہوتی ہے بھوک کی طرح، اور یہ انتہائی بد پرہیزے ہوتے ہیں. بد پرہیزے کا مطلب ہے آپ جس چیز سے منع کریں گے نا کہ یہ تم نہ کھاؤ تمہارے لیے نہیں ٹھیک، مثلا فرض کریں اس کے بار بار پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا زکام لگ جاتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ آئس کریم میں نہ کھاؤ یا یہ کہ برگر نہ کھاؤ
یا یہ کہ گوشت نہ کھاؤ، وہ نہیں پرہیز کرے گا، کھا جائے گا، ان بد پرہیزی ہوتے ہیں، بس ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی عادت یہ بچپن میں اکثر کلکیری کار کو ہوتی ہے۔ گوشت کے بارے میں جو ان کا معاملہ ہماری کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ گوشت سے نفرت کرتے ہیں، کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ گوشت کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کلکیری کارب کی طرف اگر دیکھا جائے تو میں نے دیکھیں کلکیری کارب، تو ان سے جب پوچھا جائے تو یہ گوشت جتنی دیر تک کھا سکتے ہیں نا کھاتے ہیں، جب یہ ان کو بواسیر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، معدے کی تکلیفات لاحق ہوتی ہے، تب یہ اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گوشت ان کی تکلیفات کو بڑھاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اصطلاح کے لحاظ سے کہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کو گوشت سے نفرت ہے۔ نفرت کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کھانے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، ورنہ یہ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تکلیفات، کسی چیز کے کھانے سے تکلیفات کا بڑھنا ہماری اصطلاح میں اس کو نفرت ہی گنا جاتا ہے، اگرچہ مریض یہ کہیں کہ مجھے نفرت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، روشنی سے نفرت، یہ تو اوپر لکھا تھا، اس کو غائب کر دیتے بیچ میں سے۔ اچھا، زیادہ بچے جننے والی عورت، یہ ویسے دونوں چیزیں جو نا دماغی ہیں۔ اب اس میں کافی عرصے سے اس بات کو سوچ رہا ہوں بڑی ہی گہرائی سے، کیا وجہ ہے کہ کلکیریہ کار مزاج کی جو عورتیں ہیں ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ جلد حاملہ ہو جاتی ہیں اور ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے کافی دفعہ سوچا، آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے جسم میں نا نمکیات زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ نمک ہوتا ہے ان کے جسم میں، اور جس کے جسم میں نمک زیادہ ہو نا، اور اس کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری مثال ہے آرسینک ایلبم، اس کے بھی بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، آرسینک ایلبم عورت کے۔ اور اس کی ایک اور بھی دلیل میں دوں تو حمل کو ساکت کرنے کے لیے جو نا نیٹر میور استعمال کی جاتی ہے، اور نیٹر میور جو دوا ہے وہ ہمارے جسم سے نمک کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ تو جس سے پتہ چلا کہ جو نمک ہے نا اگر جسم میں زیادہ ہوگا تو بچے زیادہ پیدا ہوں گے، نمک کم ہوگا تو بچے کم پیدا ہوں گے۔ تو یہ وجہ ہے کلکیری کار مزاج کی جو عورتیں ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ کمزور ہونے کے وہ بچے زیادہ جنتی ہیں۔ باقی ان کا حفظہ کمزور ہی ہوتا ہے، یہ کوئی دماغی کام نہیں کر سکتے، کسی بھی دماغی شعبے میں کلکیری کار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے علامات عامہ کلکیری کار کی تکلیفات کی، جو اس میں علامات عامہ کیا ہیں، یعنی وہ علامات جن کا کسی خاص عضو کے ساتھ تعلق نہیں۔ اس میں یہ کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ کلکیری کار جو نا دائیں جانب کی دوا کاشی رام نے لکھا ہے، اور میں نے بھی یہی یاد کیا ہوا تھا، اور کبھی زیادہ گہرائی سے کبھی سوچا نہیں۔ اور اس میں جو ہے اس کو درد شقیقہ دائیں طرف کا ہی ہوتا ہے، اور ویسے اگر دیکھا جائے کہ اس کا بائیں بازو درد کرتا ہے، بائیں گردے میں درد ہوتا ہے، تو اس حلق کی جو نا بائیں جانب اس کو درد ہوتا ہے زیادہ، تو اس لحاظ سے یہ بائیں جانب کی دوا بنتی ہے۔ تو جو کاشی رام لکھا ہے نا کہ یہ دائیں جانب کی دوا ہے تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے میں نے یہی یاد کیا تھا، اور حال ہی میں آپ سب کو معلوم ہے کہ جو مریض آیا اس سے پتہ چل گیا کہ یہ بائیں جانب کی دوا کلکیری کار براٹا کارب کی طرح۔ اور یہ سرد مزاج ہے، اور سرد مزاجی کیسے پتہ چلتا ہے کہ صبح کے وقت ان کو موسم سرما میں چھینکیں زیادہ آتی ہیں، جب بھی موسم مرطوب ہوتا ہے، یہ بارش والا موسم ہوتا ہے، نمی والا موسم، اس وقت ان کا جسم درد ہوتا ہے، بی پی زکام وغیرہ ان کو لگ جاتا ہے، اور بقیہ مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی پانی والا کام کر لے، عورت ہو کلکیری کار یا مرد ہو، یا پانی میں سے ہو کر آئے یا بارش میں ہو کر آئے تو ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، تو یہ سرد مزاج ہے۔ مگر سرد مزاج ہونے کے باوجود کیونکہ یہ کمزور ہے، اور کمزور لوگوں کی علامت ایک یہ یاد رکھے دوستو، ان کو نہ سردی برداشت ہوتی ہے نہ ہی گرمی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کمزوری کی علامت، بڑھاپے کی علامت یہ ہے کہ نہ سردی برداشت ہو اور نہ ہی گرمی۔ تو یہ ویسے ہے سرد مزاج، مگر ہے کہ جب دھوپ میں جاتے ہیں تو پھر اس سے بھی تکلیفات بڑھتی ہیں۔ آرام پسند ہے، یہ اس کی وضاحت ہو چکی۔ شام کو 6 سے 7 بجے بخار، مایوسی کا احساس، تو یہ ہے
اب کلکیری کارب کی جو وقت ہے نا، اس پر تکلیفات کس وقت بڑھتی ہیں؟ ایک شام کو 6 بجے کا وقت ہے، دوسرا صبح 3 بجے کا وقت ہے، اور تیسرا دن کو 3 بجے کا وقت ہے. تو یہ اس کے 3 وقت ہے تکلیفات کے بڑھنے کے. اب دوستو ایک بات ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی تکلیفات صبح 2 یا 3 بجے بڑھتی ہیں. تو اس میں نے جو آبزرو کیا نا کہ 3 بجے کا وقت ٹھیک ہے، اس لیے کہ دن کو جب 3 بجے بڑھتی ہے تو پھر صبح کے وقت بھی 3 ہی ہونا چاہیے. اس کی مثال ملتی ہے ہمیں آرسینک ایلبم میں کہ رات کو 1 بجے تکلیفات کا بڑھنا اور دن کو 1 بجے تکلیفات کا بڑھنا. اور ایک مثال ہمیں رسٹاکس میں ملتی ہے صبح 5 بجے تکلیفات کا بڑھنا، شام کو 5 بجے تکلیفات کا بڑھنا، ٹھیک ہے نا. اور ایک نیٹر میور کی مثال ملتی ہے، غالباً اس میں رات کو میرا حال 10 بجے کا وقت ہے یا 11 بجے کا، اور دن کا بھی وہی وقت ہے جو کہ رات کا وقت ہے. بہرحال تو اس کی جو تکلیفات کے جو وقت ہے نا وہ میں نے کلکیری کارب کے بتا دیے. اور اس وقت کو میرا حال ہے یہ آگے لکھا ہے، اس کو تھوڑا میں پیچھے کر دیتا ہوں. یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا، جمع کی ان کے میں خواہش کافی زیادہ ہوتی ہے، اور جمع کرنے کے بعد ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، اور جمع کرنے کے بعد ان کو جو جسم درد ہوتا ہے اور اس درد کی جو دوا عموماً نیٹر میور ہوا کرتی ہے، اور عموماً ان کو جو سر درد ہوتا ہے اس کی بھی دوا بھی نیٹر میور ہوتی ہے. مغرب کے وقت، صبح کے وقت تکلیفات کا بڑھنا، تو یہ جو اوپر میں نے بات کی ہے نا 6 بجے اور صبح 3 بجے اور صبح جاگنے کے بعد اور دن کو 3 بجے، تو یہ سب وقت ہے ان کی تکلیفات کے بڑھنے کا. تو یہ مغرب کے وقت بھی کچھ تکلیفات بڑھتی ہیں، کچھ صبح جاگنے پر، کچھ صبح 3 بجے، کچھ دن کو 3 بجے. تو یہ اس کے اوقات ہیں، اور اس سے اندازہ ویسے لگایا جا سکتا ہے کہ کافی بڑی دوا ہے یہ، آرسینک ایلبم کی طرح بڑی ادویہ میں سے ہے. ایسے بھی اس کا نام ہی کافی زیادہ ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس نے کلکیری کارب، لائکوپوڈیم اور سلفر کو سمجھ لیا تو اس نے پورا مٹیری میڈیکا ہی سمجھ لیا. بہرحال ان کے جو درد ہیں، چہرے کا درد وہ سیکنے سے کم ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کلکیری کارب کو کہ وہ جب چہرے کا درد ہوتا ہے وہ سیکتے ہیں، مگر اس وقت کلکیری کارب نفع نہیں دیتی، اس وقت مگنیشیا فاس سے ہی ان کے چہرے کا درد ٹھیک ہوتا ہے. اس طرح کی ایک مریضہ تھی جس کا کلکیری کارب اس کا مزاج تھا مگر چہرے پر درد تھا، اس سے درد وہ ٹھیک ہوا تھا مگنیشیا فاس سے. اچھا، پانی سے ہاتھوں کا پھٹنا، یہ اوپر جو بات لکھی ہے نا کہ سرد مزاج ہونا، یہ اسی چیز میں آتی ہے، اس کو وہاں پر ہی کر دیتے ہیں. جب یہ پانی والا کام کرتے ہیں کلکیری کارب تو اس وقت ان کے ہاتھ وہ پھٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کھانے کے بعد معدے میں بوجھ وہ ہے، ویسے کھاتے کافی زیادہ اور کھانے کے بعد معدے میں بوجھ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور مرغن غذا اور نمکین غذا زیادہ کھانے والا، مگر یہ کہ اس سے تکلیفات بڑھتی ہیں. اور یہی بات میں نے آپ کو کہی کہ یہ نمکین غذائیں زیادہ کھاتا ہے، میٹھا بھی کھایا جاتا ہے، گوشت بھی کھایا جاتا ہے، دودھ بھی پی جاتا ہے، سبزی بھی کھایا جاتا ہے، پھل بھی کھایا جاتا ہے، جو ملے یا جوج ماجوج کی طرح کھایا جاتا ہے. اچھا، یہ غذا کے بارے میں تھا تو اس کو کر دیتے ہیں اوپر غذا کے معاملے میں. باقی دھوپ کے بارے میں نے بتایا، بنیادی طور پر یہ سرد مزاج ہے مگر کمزور ہونے کی وجہ سے دھوپ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس سے ان کا سر درد کرتا ہے. اور جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے، گرمی سے سردی یا سردی سے گرمی، ان کی تکلیفات ضرور بڑھتی ہیں، ان کو زکام ضرور لگتا ہے، ان کا جسم درد ضرور کرتا ہے. باقی یہ تکلیفات دمہ بھی ہو سکتا ہے، کھانسی بھی ہو سکتی ہے. پورے چاند کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، پورے چاند کے وقت تکلیفات کا بڑھنا. اور کیونکہ سردی اور مرطوب موسم سے تکلیفات بڑھتی ہیں تو اس کے اپوزٹ ہے خشک موسم، اس سے تکلیفات کم ہوتی ہیں. اور درد والی جگہ پر لیٹ سے تکلیفات کم ہوتی. کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ درد والی جگہ پر لیٹ سے تکلیفات بڑھتی ہیں، وہ کینٹر نے لکھا ہے، اور ایلن نے لکھا ہے کہ درد والی جگہ پر لیٹ سے کلکیری کارب کی تکلیفات کم ہوتی ہیں. تو میرا خیال ایلن کا جو نا وہ بات زیادہ ٹھیک ہے.
کھلی ہوا کے بارے میں عجیب و غریب ہے اس کی علامت. اس میں یہ کہ کھلی ہوا اگر ٹھنڈی ہوگی تو اس میں جائے گا، اس کی تکلیفات بڑھے گی، اس کو زکام لگے گا، جسم درد ہوگا، بخار ہوگا، بقیہ سر درد ہوگا، بقیہ تکلیفات ہوں گی. مگر بند کمرہ بھی ان کو پسند نہیں ہوتا، اور ان کو کھلی ہوا جو کہ ٹھنڈی نہ ہو یعنی نارمل ہو وہ ان کو پسند ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. مشقت کرنے، بوجھ اٹھانے، سیڑھیاں چڑھنے سے تکلیفات میں اضافہ، تو یہ ان کی کاہلی اور سستی کی بہت بڑی دلیل ہے. کوئی بھی مشقت والا کام کریں، کوئی بھی بوجھ اٹھائیں، سیڑھیاں چڑھے تو اس کی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ان کی انتہائی لاپرواہی کی جو نا یہ علامت ہے. اور یہ نیشی لیڈر نے یہ جملہ لکھا ہے، مجھے بہت پسند آیا اس نیشی لیڈر کا جملہ، تو میں نے اپنے مضمون میں اس کو شامل کر لیا. آگے ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں، جو کلکیری کارب کی جو جسمانی ساخت ہے، چہرہ اور زبان کے بارے میں. جہاں تک ان کے چہرہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ موٹے چہرے والے، بڑے چہرے والے ہوتے ہیں، بڑے منہ والے ہوتے ہیں. مگر یہ بات یاد رکھے، ہر کلکیری کار بڑے منہ والا نہیں ہوتا. چھوٹے منہ والے بھی ہوتے ہیں، بڑے منہ والے بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات لازمی ہے کہ منہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پل پلا ضرور ہوگا، نرم، سخت کبھی نہیں ہوگا کلکیری کار. اور یہ کلیدی نقطے کے طور پر بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ان میں موٹاپے کا رجحان، مگر بچپن میں دبلے ہی ہوتے ہیں. نرم ان کے ریشے ہوتے ہیں، چہرہ ان کا زرد ہوتا ہے، آنکھیں ان کی نیلی ہوتے ہیں، مگر ہر ایک کی نیلی نہیں ہوتی، اکثر کی نیلی ہوتے ہیں. اور دائیں رخسار میں گڑے بن جانا، تو یہ میں نے نوٹ کیا کہ اکثر میں نے کلکیری کارب دیکھے ہیں، ان کے دائیں رخسار میں گڑا بن جاتا ہے. تو یہ ہوگی. آگے ایک زبان کے بارے میں. زبان ابھی فی الوقت میرے ذہن میں نہیں کہ زبان کا کلر ان کا کیسا ہوتا ہے. تو یہ تو تھی دوستو کلکیری کارب مزاج پرسنالٹی کی پہچان. اب ہم آتے ہیں وہ امراض جن امراض میں یہ کلکیری کارب دوا مؤثر ہے. یہ وہ امراض ہیں جو عموماً کلکیری کارب مزاج کے لوگوں کو لگتی ہیں. تو اس کو ترتیب وار ذکر کرتے ہیں. یہ کیونکہ دوا جو نا سورہ معظم کی ہے، اور سورہ معظم کی جو سب سے بڑی علامت ہے نا دوستوں، وہ ہے قبض. ٹھیک ہے نا. ایک ایسا شخص جس کو قبض ہے ہی نہیں، وہ سورہ معظم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. سورہ معظم میں سب سے بڑی بات ہے قبض. ٹھیک ہے نا. تو کلکیری کار میں سلفر کی طرح قبض ہے. اب یہ قبض پیدائشی ہوتی ہے، شدید قسم کی ہوتی ہے، مگر جیسے جیسے ان کی تکلیفات بڑھتی رہتی ہیں، جسم کمزور ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ان کی قبض کم ہوتی جاتی ہے اور دستوں کی طرف رجحان جاتا ہے. اور اکثر ہمارے کلینک پر جب کلکیری کارب آتے ہیں تو یہ جملہ کہیں گے کہ سر پہلے قبض تھی اب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے ان کو قبض ہے. اچھا یہ بھی ایک پوائنٹ یاد رکھنا، کلکیری کار مزاج لوگوں کو قبض ہونا ان کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے، قبض نہ ہونا ان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. جب آپ اس کلکیری کار کو دوا دیں گے جس کو دست لگے ہوئے ہیں، تو اس کے دست ختم ہو کر اس کو ہو جائے گی قبض. اس کا مطلب ہے کہ جسم طاقت میں آ گیا، جسم اب کمزور نہیں رہا. تو یہ ایک اچھی علامت ہے. مگر وہ بس یہی اعتراض کرتا جائے گا. لوگ کہتے ہیں قبض بری ہوتی ہے، قبض مرض ہے، سر آپ نے دوا دی ہے تو مجھے تو قبض ہو گئی ہے، مگر بقیہ تکلیفات میں تو آرام ہے، مگر مجھے تو قبض ہو گئی ہے. تو آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ عام لوگوں سے ہٹ کر ہیں. آپ تو ایک فرشتہ ہیں جو عام لوگوں سے، فرشتہ نہیں کہنا چاہیے، فرشتہ صفت انسان ہے جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہے. آپ کے لیے قبض ہونا اچھی چیز ہے. دوستو سمجھ آئی بات کی؟ جی سر. میں نے کہا سب غائب ہی ہو گئے، اتنا سناٹا کیوں ہے دوستو؟ سر چائے پینے گئے ہیں سر. چائے پینے گئے، اب مجھے کام پر لگا کر خود چائے پینے چلے گی. اچھا یہ جو ہوتے ہیں نا کلکیری کارب میڈورینم کی طرح اکثر ہائی بی پی کے مریض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دائمی ہائی بی پی کے مشکل مریض ہوتے ہیں. اور ان میں پہلے میں نے بتایا کہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، یعنی خون کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کمزوری آپ کو جگہ جگہ پر نظر آ رہی ہے نا، یہ خون کی کمی ہے.
آج جس مریض پر بات ہماری ہو رہی تھی نا، جس مریض کے کیس ہم دیکھ رہے تھے، اس میں بھی آپ کو پتہ تمام علامات خون کی کمی، کمزوری اور تھکاوٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی کلکیری کار میں خون کی کمی، کمزوری، تھکاوٹ، لاپرواہی، اس طرف سب علامات جا رہی ہیں۔ تو کلکیری کار مزاج لوگوں میں خون کی کمی ہے۔ مس سے سر جی یہ جب وائٹ سے بن جاتے ہیں نشانات جی چہرے پہ، جو وائٹ نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں وہ کیلشیم کی کمی سے بن جاتے ہیں وہ بھی۔ اس میں یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ اچھا مسے، اس میں نا کینٹ نے خالد صاحب لکھے تھے تقریباً اس پر 8 لائنیں لکھی تھیں خالد صاحب کلکیری کارب کے مسے پر کینٹ نے لکھی تھی 8 لائنیں۔ تو میں نے پتہ کیا لکھ دیا، ایک کی ورڈ میں نے لکھ دیا جو اپنے ضمن میں ایک پوری دنیا کو سمائے ہوئے ہیں، یعنی الفاظ کی دنیا کو سمائے ہوئے ہیں، وہ ہے مس سے۔ دوستو سمجھ آئی بات کی؟ سر وہ اس کو اس طرح کہتے ہیں نا کہ پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، کچھ ایسا جملہ ہاں یہ چیز ہوتی ہے کی ورڈ، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ہمیشہ دوا کو کی ورڈ سے یاد رکھنا ہوتا ہے۔ ویسے دوا کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا، سمجھے ضرور، مگر اس کی جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے نا، اس کے لیے اپنی طرف سے کی ورڈ استعمال کریں۔ اور کی ورڈ وہ ہوتا ہے جو اس پیرے میں مرکز ہو اور بار بار وہ لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض اوقات ہمیں ایک پورے پیرے کو سمیٹنے کے لیے 2-3 لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں تو کی ورڈ تیار کرنا سیکھیں۔ میرا یہ جو 100 مزاجی ادویہ اور ان کی کلیدی علامات ہیں، یہ بنیادی طور پر کی ورڈ پر مشتمل ہے۔ تو اس میں نا مسے بننے کا رجحان ہے۔ یہ مسے جسم پر بھی ہوتے ہیں، تھوجا کی طرح کے بھی ہوتے ہیں، اور مقد کی جگہ پر بواسیر کی شکل میں بھی یہ مسے ہوتے ہیں۔ ناک میں نواسیر کی شکل میں بھی یہ مسے ہوتے ہیں۔ اب یہ نواسیر کیا چیز ہے دوستو، کبھی سنی ہے؟ جی سر سنیے، یہ وہ ہوتی ہے نا جو پالیپس کہلاتے ہیں، جو عموماً ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہے، ہاں نیزل پالیپس جو کہلاتا ہے۔ اب یہ جو باتیں ہیں نا، مسے، بواسیر، نواسیر اور سائنوسائٹس، اب یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے قریب تر ہیں۔ بواسیر مقد پر ہوتی ہے، نواسیر ناک کے اندر ہوتی ہے، اور جس سے سائنوسائٹس کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور مسے پورے جسم پر، مقد پر، ناک میں اور جگہوں پر ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں 4 لفظ ہم نے لکھے ہیں، تو یہ کلکیری کار مزاج لوگوں میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات پوچھنی تھی کہ نواسیر میں بھی ہم یہ عموماً بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں اس کو ہم اس بیس پر تو نہیں دیں گے نا، وہی ہمیں اسی جو ہے پیشنٹ کی مزاجی دوا دیکھنی پڑے گی؟ ہاں مزاجی دیکھنی پڑے گی۔ ہاں قرآن کے امراض میں ہمیشہ مزاجی دوا ہی دیکھنی پڑے گی، اس طرح تکے بازی جو نا، کیونکہ یہ پرابلم نا بہت زیادہ یہ عام ہو چکی ہے اب اس میں کافی حد تک ہیپر سلف بھی جو نا بہت سارے مریضوں کی مزاجی دوا بن جاتی ہے، ہیپر سلف بھی، اور بہت سارے مریضوں کی کلکیری کار بنتی ہے، اور کچھ مریضوں کی گرفائٹس بن جاتی ہے، کچھ مریضوں کی کالی کار بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں میڈیسن اتنی زیادہ ہے، مرض تو ایک ہی ہے نا، تو پھر مزاج کے اعتبار کریں گے نا۔ اب ہو سکتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا نیٹرم سلف ہو، مرض اس کا سائنوسائٹس ہو، اور آپ اس کو دے دیں کلکیری کارب۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا کونیم ہو، مرض اس کا یہ جو نا سائنوسائٹس ہو، آپ اس کو دے دیں جو نیٹرم سلف۔ اب بیماری تو ایک ہے، ان سب میڈیسن میں ہے، تو اب اعتبار تو پرسنالٹی کا کیا جائے گا نا، مزاج کا ہی۔ آج ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ یہ جو بیماریوں کو آخری نمبر دے رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ بیماریوں جو آپ کو نا تشریح الامراض پر بھی کچھ کہنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ تشریح الامراض سے ہی تو میں آپ سب کو ہٹانا چاہتا ہوں،
اس کے پیچھے نہ پڑیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر بیماریوں سے ہٹیں گے تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا. میں نے کہا آپ کے پاس پھر خالص ہومیوپیتھی رہ جائے گی, یہ تکے بازی ختم ہو جائے گی آپ کی. کہا یہ تو بات ویسے ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر چھوڑیں پھر تشریح الامراض کو. تشریح الامراض آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, مگر اس کی حیثیت ثانوی ہونی چاہیے, اولین حیثیت نہیں ہونی چاہیے. آج کل ہمارے ہومیو ڈاکٹر نے تشریح الامراض کو اولین حیثیت دے دی ہے, جبکہ یہ بات غلط ہے, اس کو ثانوی حیثیت ہے. اچھا, کلکیر کار مزاج لوگوں میں دیکھا گیا کہ ان کو درد شقیقہ یعنی آدھے پورے سر کا درد, اس سے کہتے ہیں درد شقیقہ دائیں طرف کا, اس کو مائگرین کہتے ہیں. اور ایک درد شقیقہ ہوتا ہے بائیں طرف کا, یعنی پورے بائیں سر میں درد, اس کو بائیں جانب کا مائگرین کہتے ہیں. تو کلکیر کار میں دائیں جانب کا درد شقیقہ ہے. اس میں دمہ بھی ہے, سینے کی امراض بھی ہے, اس میں ٹی بی کا رجحان بھی ہے. آگے اس کی میں نے وضاحت کی ہوئی ہے. تو میرا حال دمے کو بھی ہم وہاں پر ہی لے کر جاتے ہیں سینے کی امراض میں. اچھا, نشو نما میں ابتری, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کا جسم پروان چڑھتا ہے بدصورت بے ڈھنگا, یعنی پیٹ بڑا ہوا, جو نا چھاتی بڑی ہوئی, پیچھے سے کمر بے تکی سی بنی ہوئی, چھوٹی سی کمر, بازو بدصورت سے بنے ہوئے, چہرہ, تو اس طرح بے ڈھنگی نشو نما, یہ بھی نشو نما میں ابتری ہے. یا قد کا بہت چھوٹا رہ جانا, یہ بھی. یا جسم کی مختلف جگہ سے ہڈیوں کا بڑھنا, یہ بھی نشو نما میں ابتری ہے, اس کو ہڈیوں کے امراض کہتے ہیں. اور یہ بھی ابتری ہے کہ قد کا ضرورت سے زیادہ بڑا ہو جانا, اور یہ بھی نشو نما میں ابتری کا قد کا ضرورت سے زیادہ چھوٹا ہو جانا. اور نشو نما میں ابتری میں آتی ہیں ہڈیوں کی امراض. تو ان کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں. نشو نما میں کمی یہ علیحدہ ہے, نشو نما میں ابتری یعنی خرابی. ابتری کا کیا مطلب ہے؟ خرابی. تو یہ کلکیر کار میں دیکھی گئی ہے اس کے مزاج کے لوگوں میں. ان کا جسم میں بے ڈھنگا قسم کا ہوتا ہے, اور کلکیر کار عموماً ان کا جسم خوبصورت نہیں ہوتا, ان کے جسم کی بناوٹ خوبصورت نہیں ہوتی. یہ بہرحال کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہے. ہڈیوں کی بہت ساری امراض ہیں, یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہیں. ہڈیوں کا بڑھ جانا, یا ہڈیوں کا ضرورت سے زیادہ چھوٹا ہونا, یا ضرورت سے زیادہ بڑا ہونا, یا ہڈیوں کا نرم پڑ جانا, یا ہڈیوں کا جلد بار بار ٹوٹنا, یا ایک مرتبہ ٹوٹ کر دوبارہ نہ جوڑ سکنا. تو یہ ہڈیوں کے بھی امراض ہمیں کلکیر کار میں ملتے ہیں. آنکھوں کی امراض اور آشوب چشم, یہ چیز ہے. آشوب چشم کا مطلب ہے آنکھوں میں کسی تکلیف کی وجہ سے پانی آنا. آشوب چشم اور آنکھوں کی امراض. اب یہ اس کے بارے میں ہمارے جو ہیرو ہیں انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے کہ آنکھوں کی امراض اور آشوب چشم میں کلکیر کار بہترین دوا ہے, بشرطے کہ سامنے بیٹھے ہوئے مریض کا جو مزاج طبیعت کلکیر کار ہو. ٹھیک ہے نا, ویسے نہیں فائدہ دے گی. کلکیر کار مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پسینے میں ہمیں کلیدی علامت یہ ملتی ہے کہ ان کا پسینہ سب سے زیادہ سر پر آتا ہے, وہ بھی رات کو سوتے ہوئے تکیہ بھیگ جاتا ہے, اور یہ پسینہ بہت کھٹا ہوتا ہے, چپچپا ہوتا ہے, بدبودار ہوتا ہے, اور اس سے گھن آتی ہے. تو یہ ہے پسینہ. تو اس پسینے سے رہنمائی حاصل کر کے ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے بہت سارے کیس حل کیے, اور میں نے بھی 2-4 کیس اس علامت سے علامت سے رہنمائی حاصل کر کے کیے حل. نیند ان میں نیند کی کافی خرابی پائی جاتی ہے. بعض اوقات بے خوابی یعنی پوری رات جاگتے رہنا وہ بھی پایا جاتا ہے. نیند ان کی کچی ہوتی ہے, شور و غل سے جلد چونک جاتے, بہت جلد چونک جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
اور کلکیر کار جو بچے ہوتے ہیں ان کے دانت دیر سے نکلنا، اور کلکیر کار بچے ان میں کیونکہ خون کی کمی ہوتی ہے اور اس سے کمزوری آ جاتی ہے، اور جب بچہ ظاہر بات کمزور ہو تو دانت دیر سے نکلیں گے اور دیر سے چلنا سیکھے گا۔ بار بار گلا خراب ہونا، تو یہ اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ خنازیری مزاج ہے، اور خنازیری مزاج جو ہوتے ہیں ان کا سال میں اکثر دفعہ گلا خراب ہو جاتا ہے، غدود بھی درد کرتے ہیں، اس میں سویلنگ بھی آ سکتی ہے، اور عموماً درد ہوتا ہے اور سخت بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بار بار گلے کا خراب ہو جانا، اس کے غدود کا، اس کو ہم ایک علیحدہ کہتے ہیں ٹانسلز، یہ ہے گلا خراب ہونا اور چیز ہوتا ہے، ٹانسلز اور چیز ہوتے ہیں۔ رات کے وقت تلووں میں جلن اور سینے میں، کیونکہ یہ تیزابی صفراوی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیونکہ صفراوی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے رات کو تلوے جلنے کا مرض آخری عمر میں پایا جاتا ہے۔ ان میں اشوب چشم، اس کو ہم پہلے لکھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ یہ آ گیا، اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اکوتا اس میں پایا جاتا ہے، اکوتا دیکھا گیا، اس میں کھرانڈ اترتے ہیں بہت زیادہ اور اس میں خارش ہوتی ہے، اکوتا ہے۔ اور کلکیر کار مزاج لوگوں کے کانوں میں ورم اور پیپ کا رجحان بھی ہے، سلفر سوریم کی طرح۔ اور اس میں کلکیر کار بچے کے سر میں بعض اوقات پانی اتر آتا ہے، اور اس میں اس لیے سر میں پانی اتر آنے میں یہ دوا مفید ہے۔ شرط یہ ہے کہ بچے کی ہسٹری کے لحاظ سے، یعنی اس کے والدین میں اس کو کلکیری کارب ہو، یا بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ کلکیری کارب ہو، یعنی بے ڈھنگا جسم، پسینہ زیادہ آنا، پسینے سے کھٹی سمیل، پسینہ چپچپا ہونا، سر پر پسینہ زیادہ ہونا، اور بچے کا کمزور ہونا، اور بچے کو بھوک زیادہ لگنا، بچے کا انڈے کا شیدائی ہونا، تو یہ سب باتیں۔ تو اس صورتوں میں اگر یہ علامات دیکھیں اور بچے کے سر میں پانی اتر آئے تو کلکیر کار بہترین رزلٹ دے گی۔ سر بڑا ہو جانا، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ کلکیر کارب جو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے بعض اوقات بچپن میں سر معمول سے زیادہ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمارے کلینک پر بچے آتے ہیں، اس میں اکثر سلیشیا دوا ہوا کرتی ہے، اور اس میں جو نا اکثر ہمارے جو ڈاکٹر ہیں سلیشیا دیتے ہیں، مگر بعض اوقات کلکیری کار بھی دوا بنتی ہے سر معمول سے زیادہ بڑے ہونے، اور بعض اوقات سبا ڈیلا بھی بنتی ہے دوا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سر کا معمول سے زیادہ بڑے ہونے میں یہ دوا مؤثر ہے اگر بچے کی پرسنالٹی کلکیری کارب ہے تو۔ اب کلکیری کارب کے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سینے کے امراض بھی پائی جاتی ہیں، دمہ، پھیپھڑے کی ٹی بی، پھیپھڑوں سے خون آنا، کھانسی، بلغم اور سینے کے امراض۔ ان میں نے جو خاص بات دیکھی ہے، اس کی جو سینے کے امراض ہے وہ بلندی کی طرف چڑھنے سے بڑھتی ہیں، یہ میں نے خاص بات دیکھی ہے اس میں۔ مرگی بھی ہے، مرگی بھی پڑ سکتے ہیں کلکیر کارب لوگوں کو، تو مرگی میں بھی یہ دوا مؤثر ہے، اور پاگل پن بھی ہے، پاگل پن میں بھی یہ دوا مؤثر ہے، اور جوڑوں کے درد یعنی وجل المفاصل، اس میں بھی یہ دوا مؤثر ہے بشرطے کہ مریض کلکیری کار بھی ہو، اس کی پرسنالٹی کلکیری کار بھی ہو۔ اور خون میں انفیکشن، زہریلا پن اور جلد پر دمبل وغیرہ بننا یا دانے وغیرہ یا جلدی امراض بننا، یا ایک اور بھی ہے مرض کافی مشہور ہے، اس کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، وہ بھی اس دوا میں کلکیری کار بھی پائی جاتی ہے۔ کلکیری کار مزاج کے لوگوں کے جو خون ہے اس میں انفیکشن یعنی زہریلا پن ہوتا ہے، اور خون کی خرابی ہوتی ہے اور خون کی کمی بھی ہوتی ہے، اور کافی ان کا چہرہ بھی جل جاتا ہے، جلا ہوا ہوتا ہے، جیسے بیماروں، بہت زیادہ بیماروں کا سا چہرہ ہوتا ہے، اس طرح کا بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ بات بھی کلکیر کار میں ہے، وہ کلکیر کار دوا جو نا اس کو بھی دور کرے گی۔ جسم کی مختلف جگہوں پر بتوڑی بننا، یہ میرا گول گول کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جلدی امراض ہوتی ہیں۔ دماغی کمزوری کی وجہ سے درد سر، اور دودھ، بچے کا دودھ اس لیے نہ پینا کہ بچے کو اپنی ماں کا دودھ کھٹا لگتا ہے، اس لیے وہ نہیں پیتا، تو یہ بھی ہے۔
تو ماں کے دودھ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کلکیری کارب استعمال کر سکتے ہیں، شرط یہ کہ اس کی ماں کلکیری کارب مزاج رکھتی ہو۔ سوکھا پن، اگر بعض اوقات بچہ انتہائی سوکھا ہوتا ہے تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بچہ سوکھا ہے اور ساتھ اس کی جو پرسنالٹی ہے یعنی دماغی علامات، خواہش نفرت، کمی زیادتی، وہ کلکیری کارب جیسی اس کی شکل و صورت آپ نے ان لوگوں سے ملتی ہے جن لوگوں کو آپ نے کلکیری کارب دوا دی تھی، تو آپ اس بچے کے سوکھے پن کو دور کرنے کے لیے کلکیری کارب دے سکتے ہیں، دور بھی ہوگا۔ یہاں پر ایک بڑی ہی تعجب کی بات ہے، کینٹ نے بیان کی ہے کہ ہماری کینٹ نے جارج بطالکس نے ہماری میڈیسن میں عجیب بات ہے کہ یہ متضاد علامتوں میں، متضاد بیماریوں میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کلکیری کارب اگر مریض موٹا ہو تو اس کو دبلا کر دے گی، اگر دبلا تو اس کو موٹا کر دے گی، تو یہ متضاد بیماریوں میں مؤثر ثابت ہونا۔ اصل بات یہ کہ مرضیاتی کیفیت کو دور کرنا، اب سوکھا پن بھی مرضیاتی کیفیت ہے اور انتہائی موٹا ہونا بھی مرضیاتی کیفیت ہے۔ صحت کس چیز کا نام ہے؟ حد اعتدال کا نام ہے، درمیانی چیز کا نام ہے، نہ زیادہ موٹا ہو نہ زیادہ سوکھا ہو۔ تو یہ کلکیری کارب دونوں مرضیاتی کیفیت میں مفید ہے۔ اس سے ایک غلط فہمی بھی دور ہوئی کہ کلکیری کارب کے بارے میں یہ جو مشہور ہے کہ یہ ہمیشہ موٹا ہی ہوتا ہے، یہ غلط فہمی بھی دور ہوگی۔ آپ کوئی بھی مٹیری میڈیکا اٹھا کر دیکھ لیں، خاص طور پر کینٹ اور جارج بطالکس میں لکھا ہے، اس میں سوکھا پن ہے، کاشی رام نے بھی لکھا ہے۔ بائیں بازو کا درد، میں نے اکثر کلکیری کارب میں دیکھا ہے بائیں بازو کا درد ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جب تک آپ پوچھیں گے تب تک یہ نہیں مانتے، جب پوچھیں گے تب بھی کہیں گے ہاں ہاں سر یہ بھی ہے، ایسا ہی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بائیں بازو کا درد ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو علامت ہے نا کسی بچے کے جو منہ کا تالو ہے نیچے والا کمزوری کی وجہ سے بند نہ ہو سکنا، تو اس علامت پر ہمارے جو سینئر ہیں اس علامت سے رہنمائی حاصل کر کے کلکیری کارب استعمال کروایا کرتے ہیں، تو یہ کلیدی علامت ہے۔ زکام کے بار بار ہو جانے کا رجحان اور سرطان اس میں پایا جاتا ہے۔ زکام اس لیے کہ یہ سرد مزاج ہے، سرطان غالباً اس لیے کہ اس میں وہمی بیماریوں کا جو نا خیالی تکلیف کا رجحان ہے، اس لیے سرطان اس میں پایا جاتا ہے۔ باقی اگر آپ ان امراض میں سے کوئی مرض ہو آپ کے مریض میں، ان امراض میں سے کوئی بھی ہو یا اس کے علاوہ ہو، اور آپ کے جو مریض ہے اس کی پرسنالٹی کلکیری کارب ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ جو کلکیری کارب ہے یہ مؤثر ثابت ہوگی، اس کی مرض کو دور کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ آج نا ایک دوست کہہ رہا تھا، اس سے بات ہو رہی تھی کہ سر آپ نے کہا ہے کہ ورسی ہائی بی پی کو ٹھیک کرتی ہے، تو میں نے ایک مریض کا ہائی بی پی تھا اس کو دی، وہ اس کا تو ٹھیک ہو گیا، دوسرے کو دی تو اس کا ٹھیک ہی نہیں ہوا، تو یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات بھی حرف آخر نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کی بات بھی حرف آخر نہیں ہے، پہلے مریض کو آپ نے دی اس کا ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو واقعی ہائی بی پی تھا، دوسرے کو آپ نے دیا تو وہ ٹھیک ہی نہیں، اس کا مطلب اس کو ہائی بی پی نہیں تھا، اس کو بخار ہوا تھا تو آپ نے بخار میں اس کو دے دیا، بخار میں اس کو نہیں دینا۔ آپ اپنی غلطی نہیں مانتے، دوا کو غلط کہہ رہے ہیں۔ کیا وہ خالد صاحب ہیں؟ خالد صاحب غائب تو نہیں ہو گئے؟ سر آپ نے کہا تھا ہائی بی پی میں نہیں دینا، بخار ہو ساتھ میں تو بخار کی دوا دینی ہے۔ خالد صاحب ہیں؟ ہیلو، سر نہیں ہے، خالد صاحب خالد صاحب نہیں کا ہے۔ نا نیٹ کا ایشو مان گئے، تو یہ اپنی غلطی کو نہیں ماننا ہوتا، دوا کو غلط کہہ دیتے ہیں۔ دوا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہائی بی پی میں مؤثر ہے، ایک کو دی تو اس کا تو ٹھیک ہے، دوسروں کو دی نہیں ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں کہنا کہ میری کوئی غلطی ہے، یہ نہیں کہتے۔ آپ نے کہا تھا بخار کی دوا دینی، پھر اگر بخار بھی ساتھ ہو تو بخار کی دوا دینی۔ تو اب کلکیری کارب کا استعمال، تو اگر کلکیری کارب بچہ ہو یا بوڑھا ہو تو آپ نے 200 پوٹنسی دینی ہے ایک ڈوز، اور اگر وہ کوئی جوان ہو طاقتور ہو تو اس وقت آپ نے اس کو 1 ml میں استعمال کرنا ہے، 1 ml اس کا اچھا رزلٹ دے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر زیادہ کمزور ہو آپ کا مریض اگرچہ جوان ہے تب بھی آپ نے اس کو 200 میں دینا ہے، ٹھیک ہے نا، 200 میں،
ٹھیک ہے نا. ویسے تو اس کی بہترین پوٹینسی 1 ہے کلکیری کارب کی. 1 ایک ہی ڈوز ہے. ڈسکس لیں, اس پر جو نا ایک قطرہ ڈالیں, اس کو دے دیں. پانی لیں, ایک آدھا کپ پانی لیں, اس میں قطرہ ڈالیں, اس کو پلا دیں, یا زبان پر کے نیچے ٹپکا دیں, زبان کے اوپر ٹپکا دیں, جیسا بھی ہو. تو بہترین ہے کہ 1 پوٹینسی دیں, اور کم از کم 1 ماہ انتظار کرنا پڑے گا. اور یہ انتظار 2 3 4 ماہ 8 ماہ تک جا سکتا ہے, جتنی دیر تک بہتری آ رہی ہے. دوسری خوراک نہ دیں, جب دوسری خوراک کی ضرورت پڑے تب دیں. اگر کلکیری کارب بہت زیادہ کمزور ہے, یا وہ بوڑھا ہے یا بچہ ہے, تو پھر بڑی طاقت نہ دے. 200 پوٹینسی زیادہ بہتر ہے. ایلن کا کہنا ہے کہ اس کو جلد رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے بوڑھوں میں, کمزور لوگوں میں, بچوں میں, اور اس وقت رپیٹ کر سکتے کہ جب کوئی جوان ہو, طاقتور ہو. کلکیری کارب مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو عموماً نیٹرمیور, ہیپرسلف, میگنیشیا فاس, کولوسنتھ اور ایپیکاگ بخار ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کے مزاجی کہ اس کے معاون ادویے بھی ہوں گی, اور یہ ان کو اس طرح کے بخار ہوا کرتے ہیں. کلکیری کارب کے بارے میں آخر میں ایک بات کہیں گے, اس پر اس کو اختتام کرتے ہیں لیکچر کا. اس میں کہ کلکیری کارب میں ایک خوبی ہے کہ یہ ناسور, جس کے پھٹنے کے ڈر ہو, اور اس کے پھٹنے سے اس بات کا ڈر ہو کہ زہر اس کا جسم میں نہ پھیل جائے, اس ناسور کو یہ پکا کر اس میں سے پیپ کو ختم کر کے ناسور کو ٹھیک کر دیتے, اس کو پھٹنے سے بچا لیتی ہے. تو ناسور کو ٹھیک کرنے کی طاقت اس میں موجود ہے. اور ناسور کو اگر پکا کر اس کو پکا کر ٹھیک کرنا ہے, اس کے پیپ نکال کر, تو اس کے لیے آپ کو سلفر اور سلیشیا دینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو دوستو یہ تو تھی میری جو تحقیق, جو کہ میں نے اپنے مشاہدات سے جو چیز دیکھی کلکیری کارب لوگوں میں, اور جن جن علامتوں کی تصدیق میں نے کی ان کو میں نے لکھ دیا, اور مزید جو ہمارے سینئر تھے انہوں نے جن جن علامات کی تصدیق کی تھی اس کو بھی جمع کر دیا. تو یہ خلاصہ تھا. اب ہم آتے ہیں کاشی رام انسائکلوپیڈیا کی طرف. دوستو اب بتائیں اس کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ جی سر, پڑھنا ہے, کیوں نہیں پڑھنا سر؟ پڑھیں پھر. جی, صفحہ نمبر 1023. یہ کلکیریا کاربونیکم, کیلشیم کاربونیٹ. ہنیمن نے کلکیریا کارب کو دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ کس طرح سے نہ حل ہونے والے مادے بھی دوا کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں. کلکیریا کارب روزانہ استعمال ہونے کی دوا ہے اور بہترین اینٹی سورک ہے. تمام مٹیریا میڈیکا میں 3 ہی ادویہ ایسی ہیں جن کا تعلق قریب قریب ہر دوا سے ہے. یہ یوں کہنا چاہیے کہ مٹیریا میڈیکا کی ادویہ کے 3 گروہ ہیں, جن کی چوٹی پر یہ ہرسا ادویہ ہیں, ہر 6 ادویہ ہیں. یعنی سلفر, کلکیریا اور لائکوپوڈیم کا چکر برابر قائم رہتا ہے. ہر سے کا مطلب 3, ہر سے 3. جب تک ان تینوں ادویہ کو مکمل اور مفصل طور پر نہیں سمجھا جاتا ہے, اس وقت تک ہومیوپیتھک ادویہ کو سمجھنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. تینوں ہی ادویہ کا دائرہ بہت وسیع ہے اور ان کا فعل بہت گہرا ہے. ہر 6 ادویہ میں کچھ علامات ایسی ہیں جو تینوں ہی میں پائی جاتی ہیں, لیکن کلکیریا کو سلفر سے بہت آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے, کیونکہ کلکیریا کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے, جبکہ سلفر گرم مزاجی, گرمی سے تکلیفات بڑھتی ہیں اور سردی سے کم ہوتی ہیں. کلکیریا کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ان پر چپچپا پسینہ ہوتا ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تر موزے پاؤں میں پہنے رکھے ہیں, مگر سلفر کے پاؤں خصوصیت سے گرم ہوتے ہیں, وہ ان پر پسینہ ہوتا ہے. کلیجہ بیٹھنے کا احساس بھی ہر 6 ادویہ میں نمایاں پایا جاتا ہے. سلفر کے مریض کا کلیجہ 11 بجے قبل دوپہر بیٹھتا ہے, لائکوپوڈیم کا 4 بجے بعد دوپہر, اور کلکیریا کا دن کے کسی حصہ میں. میں سلفر کے مضمون میں اس کی کافی تشریح کر چکا ہوں, اس لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ مقرر اس مضمون کا اعادہ کیا جائے. کلکیریا بیلاڈونا, ناسومیکا, پلساٹیلا اور رسٹاک سے ملتا ہے اور ان ادویہ کے فعل میں بہت نزدیک آتا ہے. نیز سلفر اور نائٹرک ایسڈ کے بعد یہ بہتر کام کرتا ہے, اور ان ہر دو کلکیریا کے معاون ہیں. یاد رہے کہ برایونیا کلکیریا کا متضاد ہے, اور ان ہر 2 ادویہ کو ایک دوسرے کے بعد کبھی استعمال نہ کرنا چاہیے. درد کا اثر اتنا عمیق ہوتا ہے اور علامات اس قدر مخلوط ہوتی ہیں کہ کوئی دوا جلد اثر نہیں کر سکتی.
दूसरे कार्बोनेट्स की तरह कलकेरिया कार्ब इन लोगों के लिए मुफीद है जिनके रेशे नरम हो और जिनकी रगबत मोटे होने की तरफ हो। डॉक्टर ग्रंथ से लिखते हैं कलकेरिया कार्ब सोदावी और वदमवी मजाज की तबीयतों के लिए खास तौर पर मखसूस है। जहां हमें सर बड़ा, चेहरा बड़ा, जिल्द पीली, चाक की मानद मिले या बच्चों में जब तक तालु खुले मिले तो कलकेरिया का फौरन ख्याल करना चाहिए। खनाजिरी मजाज कलकेरिया की हद के अंदर बहुत हद तक आता है। वो बच्चे जो मोटे हों, यानी जिनका जिस्म बज़ाहिर मोटा हो मगर दर हकीकत सुडौल ना हो, पीले हों और जिल्द तमतमाहट हो जाती हो, या रंग के गोरे हरकत करने से काहिल, बेकायदा नशोनुमा, सर बड़ा, तालु खुले हुए, शिकम बड़ा, बेकायदा और जुज़वी पसीने, सर पर पसीना की ज्यादती हो, यहाँ तक कि तकिया ना सिर्फ इस जगह तर हो जाए जहाँ सर रखा हुआ हो बल्कि गिरदनुआ का कुछ हिस्सा भी तर हो जाए, वदूते जाज़बा पड़े हुए हों, शिकम में ठंडक, कलकेरिया के बच्चे कहे जा सकते हैं। मुतजब अलामतों के अलावा रात के डर भी पाए जाते हैं। 2 से 3 बजे रात को बच्चे जागते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं और जल चुप नहीं होते और ना वालिदैन की किसी बात को समझ सकते हैं। ये सब बातें इनके दिन के वक्त याद नहीं रहती। मामला यहीं पर खत्म नहीं होता बल्कि कलकेरिया के बच्चे दांत देर में निकालते हैं या देर में चलना सीखते हैं। डॉक्टर फ्रिंटन लिखते हैं कि कलकेरिया का बच्चा सल्फर के बच्चे की तरह सुस्त चालाक और नर्वस नहीं होता। नशोनुमा बेकायदा होती है, जिस्म की निस्बत सर बड़ा होता है। ये नुक्स हड्डियों की नशोनुमा में होता है। यही वजह है कि ऐसे बच्चों के ताल्लुक खुले रहते हैं। शिकम बड़ा होता है, जैसे मुश्क हो, और सीना ना सिर्फ सर पर होता है बल्कि सीना या घुटना पर भी, जबकि जिस्म के दीगर हिस्से खुश्क रहते हैं। कलकेरिया का असर सानी ऐसे बच्चों के अंदर ये होता है कि बच्चे बेहद लागर हो जाते हैं, जिल्द लटक जाती है, मगर इस लागरी के होते हुए भी शिकम गैर कुदरती तौर पर बड़ा रहता है। ऐसे बच्चे दर हकीकत खनाजिरी मजाज के हूबहू तस्वीर बनते हैं और ऐसे ही बच्चों के लिए कलकेरिया अक्सर है। वदूद इससे बहुत जल्द मुतासिर होते हैं, वो सूज जाते हैं, मुतवर्रम हो जाते हैं और बाद औक़ात वो बीमारी या तकलीफ की जड़ बन जाते हैं। ये नुक्स अमूमन गले के या शिकम के गदूद में या गदूद जाज़बा में पाया जाता है। फास्फोरस में भी इस किस्म का वर्क गदूदों में मिलता है और नामजमन होने वाले जख्म में भी नीज बच्चा बोलना और चलना भी देर में सीखता है। मगर याद रहे कि फास्फोरस का मरीज नाजुक अंदाम होता है। इसकी जिल्द मुसफ़ा होती है, चेहरा खूबसूरत, पलकें लंबी और रेशम की मानिद नरम बाल स्याह। फास्फोरस के इस खनाजिरी मजाज को अगर ना रोका जाए तो फास्फोरस का ऐसा मरीज जल्द तर दक में मुब्तला हो जाता है। कलकेरिया कार्ब में खटास एक मखसूस कैफियत है, चुनाचे जिस्म में खटास, जायका, खट्टा, पखाना और पेशाब से खटास की बू होती है। अलामात सर्दी से लगने से पैदा होती हैं या बढ़ती हैं। जब कोई मरीज ऐसा दिखाई दे जिसमें नशोनुमा की बेकायदगी हो, कुव्वत हाजमा की कमजोरी हो, मरीज सर्द मिजाज हो, पानी छूने से सर्दी से तकलीफात पड़ती हो, पाँव में ठंडा चिपचिपा पसीना हो और कलेजा बैठना भी मौजूद हो तो कलकेरिया यकीनी दवा हुआ करती है। सर्दी की अलामात के अलावा गर्मी और जलन के एहसास भी होते हैं। सर में और चांद में गर्मी। इस ज़िमन में यह बात याद रखना भी मुफीद होगा कि कलकेरिया में सर में पसीना गुद्दी और पेशानी पर ज्यादा होता है। सिलेशिया में पसीना तमाम के ऊपर होता है। लाइकोपोडियम की तरह सिलेशिया के बरक्स बुखार की हालत में सर नंगा करने से या चादर उतारने से मरीज आराम महसूस करता है। रात के वक्त पाँव के तलवों में जलन होती है, हाथों की पूंछ पर भी जलन पाई जाती है। याद रहे कि कलकेरिया का हाथ नरम और तर होता है और बाद वक्त कलकेरिया का हाथ में लेने से ऐसा मालूम होता है जैसे इसके अंदर हड्डी ही नहीं है, हाथ फट जाते हैं। रात के वक्त पसीना की ज्यादती होती है जो या तो खट्टा होता है, बगैर किसी बू के खून मिले पसीने भी इसमें पाए जाते हैं। गर्मी की दूसरी अलामत हमें सांस में मिलती है, सांस गर्म होती है और मुंह में भी गर्मी होती है। पानी पीने के बाद चाहे कितनी ही मिकदार में क्यों ना मतली हो, मगर ये बात याद रहे कि अगर पानी के अंदर बर्फ पड़ी हो तो मतली नहीं होती। अच्छा सर, इसे ठंडे पानी से यानी तकलीफ नहीं होती? असल में इरफानुल्लाह साहब, असल बात यह है कि ये तिब्बे यूनानी के अतबार से सफरावी मजाज है, ठीक है ना। इसके जिस्म में सफरा मामूल से ज़्यादा आती है और इसमें ये जब सफरा है तो जब ये पानी ठंडा पिएगा तो जो सफरा ज़्यादातर होती है उसका असर है ये ग़ज़ा की नाली, मैदे और जिगर पर होता है, तो फिर वो सुकून मिलता है उसको। बुनियादी तौर पर ये है सर्द मजाज ही। सर्द मजाज होने का मतलब ये है कि इसकी सर्दी से तकलीफ़ात, ज़्यादातर तकलीफ़ात सर्दी से बढ़ती हैं, ठीक है ना, मगर कुछ तकलीफ़ात सर्दी से कम भी होती हैं ना। अक्सरियत के एतबार, हाँ अक्सरियत एतबार ये मजाज का जो तयन किया जाता है ना, ये अक्सरियत की बेस पर किया जाता है, मजमूई बेस पर नहीं होता।
कलेजा बैठने का जिक्र ऊपर किया गया है, मगर इसमें थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है। कलकेरिया में भूख दरिंदों की सी होती है, खाना खाने के बाद भूख और खालीपन का एहसास, या सुबह सवेरे खालीपन और भूख का दोस्तों एहसास बीच में इससे पाया जो जाता है। भी आपके ज़हन में सवाल आए वो कर ले, बाकी मेन चीज़ें सब मैंने बता दी हैं। जी। अब ये आपने अगर मुझसे सुबह- पूछना है कि किस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही। अगर सुबह को मुकर्रर वक्त पर नाश्ता ना मिले तो दर्द सर हो जाता है। अंडों की खुरिया, मट्टी की अंडों की खुरिया, मट्टी की कोयला और दीगर कोयला हमचो कोयला और दीगर हमचो किस्म की नकाबले खुर्दनी नकाबले हजम अशिया की हम ख्वाहिश चो का रहती है। मतलब इसी तरह सही। रोजा या व्रत रखते वक्त या भूख के वक्त मछली, खट्टी डकारें, सर इसमें रोजे का जिक्र आ गया आजकल काफी। किसका? अच्छा, खट्टी डकारें रोजा या व्रत रखते वक्त या भूख के वक्त, इसमें लिखा हुआ ना रोजा, रोजा रखते वक्त या भूख के वक्त मकड़ी होती है। इसको रोजा रखते वक्त भी जिसको मकड़ी होती है उसकी भी ये अलामत लिखी है यहाँ। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, खट्टी डकारें, खट्टे झाल जिसमें से खटास की बू, दूध मुवाफिक ना आए, इसलिए अगर दूध पिया जाए तो खट्टे दही की क्या होती है। जबकि कलकेरिया के बच्चे दांत निकालना शुरू करते हैं तो दांत बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, बाद वक्त तशन्नुज भी हुआ करते हैं, और ये तशन्नुज और दौरे अक्सर मुसलसल होते हैं या गाहे गाहे। ऐसे तशन्नुज के लिए बेलाडोना की बनिस्बत कलकेरिया लाख दर्जे बेहतर दवा है, क्योंकि कलकेरिया न सिर्फ ऐसे दर्दों और तशन्नुज को रोकेगी बल्कि दांतों के निकलने में मदद देकर बच्चों के मिजाज का ऐसे दौरों जी ऐसे दौरों कलकेरिया न सिर्फ ऐसे दौरों और तशन्नुज को रोकेगी बल्कि दांतों के निकलने में मदद देकर बच्चों के मिजाज कथी तौर पर बदल देगी। अक्सर देखा गया कि ऐसे बच्चों को दांत निकलने के जमाना में अशूबे चश्म होता है, बाद वक्त पुतली पर आबले होते हैं और इनसे आंखें जाया होने का खदशा होता है, जख्म भी पड़ जाते हैं, मसनूई रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, आंखों से जरा गाढ़ा जर्द रतूबत निकलती है। ऐसे हालात में जब सख्त तकलीफ या हाथ तकलीफ रफा हो जाए तो पुतली का जाला मिटाने के लिए या आंखों के पुकोटों की मुजम्मन शक्ति और मोटापा हटाने के लिए कलकेरिया एक बेहतरीन दुआ बन जाती है। लेकिन एपस, सिकारम, ऑफिशिनल, क्यूप्रम, एल्ब्यूमन, काली कार्ब और नाइट्रम सलब भी मुस्तअमल हो सकते हैं। मैं नादरीन की तवज्जो खास तौर पर सिकारम यानी शक्कर की तरफ मबजूल कराता हूँ। ये दवा इन बच्चों के लिए ज्यादा मुफीद है जिनके अज़ाब बड़े हों, जो बताते खुद मोटे और फूले हुए हों, जिनमें इस्तिस्काई कैफियत, इस्तिस्काई रगबत मौजूद हो। इस दवा से पुतली का जाला रफा हो जाता है। मगर याद रहे कि दिमागी कैफियतें कलकेरिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सिकारम का बच्चा काफी गजा नहीं खा सकता बल्कि चूं चूं लगाए ही रखता है, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ थोड़ा खाता रहता है और मुख्तलिफ अक़साम की चीजों को खाने में पसंद करता है। आंखों की इस तकलीफ में कलकेरिया को सल्फर के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, मगर सल्फर से पहले कभी नहीं, क्योंकि कलकेरिया का मरीज इस कदर काहिलुल वजूद होता है कि इस पर सल्फर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा सकता। और एंटीसोरिक कलकेरिया को इस वक्त ऐसी हालतों में इस्तेमाल करना चाहिए जबकि सल्फर कुव्वत मुनाफिसा को पूरे तौर पर उबार ना सके। हैनीमैन ने साफ लफ्जों में बताया कि कलकेरिया के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, खसूसन इस वक्त जब आंखों की पुतलियों में फैलने की रगबत पाई जाती हो। ऊपर बता चुका हूँ कि कलकेरिया का मरीज खनादारी मिजाज होता है और ये खनादारी मिजाज जो दांतों की पैदाइश और निकलने में रुकावट डालता है, और चूंकि ये अशूबे चश्म ऐसे बच्चों में अक्सर पाया जाता है इसलिए ये अशूबे चश्म खनादारी कहलाता है। और अगर ऐसे अशूबे चश्म में कलकेरिया भी कुछ ना करे तो नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्रिक एसिड में पुतली पर जख्म बढ़ता ही रहता है और पुतली के बिल्कुल जाया हो जाने का खतरा पैदा होता है। इसमें दोस्तों ये जो फर्स्ट पर आप पढ़ रहे हैं ना, मेरी बात सुने कि ये दवा इस्तेमाल ना फ़ायदा ना दे वो करे, वो फ़ायदा ना ये करें, ये फ़ायदा ना दे वो करें, ये तरीक़ेकार गलत है। ठीक तरीक़ेकार ये है कि आप पहले ही से अच्छी केस टेकिंग करें, जो दवा बनती वो इस्तेमाल करें, ठीक है ना। दांत निकलने के ज़माना में ये जो हमें एक डॉक्टर साहब ने बात की तो वो कहते सर हर जगह पर यही चीज़ पढ़ाई जा रही है, मगर आप जो चीज़ बात कर रहे हैं ना वो इसके अपोजिट है। आप बात कर रहे हैं कि पहले ही मरीज़ की केस टेकिंग ठीक करें, जो दवा बनती वो दें। हाँ, अमूमन ऐसा नहीं होता सर, हमारे जितने भी डॉक्टर है ना, अच्छा ये नहीं बनी यार ऐसे करो, इसके बाद ये इस्तेमाल करते हैं। हाँ ये गलत है, मैं इसको गलत मानता हूँ इस तरीके कार को ना। चलें जी दोस्तों, और इतनी यानी कि एतमाद के साथ गलत कोई नहीं मानता जिस तरह आप कह रहे हैं। हाँ ये है गलत। अच्छा, चलें जी
दांत وہ निकलने آج के نا दौरान बच्चे की तकलीफ خالد صاحب آپ پتہ نہیں غائب ہو گئے ہیں دوستوں. آج ایک دوست سے ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو 1 گھنٹہ بات ہوئی تو وہ باتیں مجھ سے پوچھتا رہا میں کرتا رہا. آخر میں وہ کہتا ہے سر میں نے آپ کو بڑا ہلانے کی کوشش کی, آپ اپنی بات سے ہلتے ہی نہیں ہیں, آپ اتنے مضبوط اتنے یقین کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہی تو وجہ ہے نا لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں. اگر آپ کے آنے کی وجہ سے میں ہل جاؤں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے سارے شاگرد وہ بھی ہلے ہوں گے. کیا ہوئی فارمولہ؟ وہ سر یہی مضبوطی کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے, باقی انشاءاللہ آپ ضرور غور فرمائیں گے. اچھا ابھی ہم پڑھتے ہیں حضرت, دانت نکلنے کے زمانہ میں بچے کی تکلیف یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ ان کی جلد پر خارش کے دانے خصوصاً اکویٹا بھی نکلا کرتا ہے. یہ اکویٹا کھوپڑی پر ظاہر ہوتا ہے اور نیچے کی طرف یعنی چہرے کے اوپر پھیلنے کی رغبت ہوا کرتی ہے. عموماً یہ چٹوں کی صورت میں چہرے یا کھوپڑی پر ظاہر ہوتا ہے. اس پر موٹی کھرنڈ ہوتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کھر یا مٹی لیپ کی گئی ہو. ایسے حالات میں ایک اور نشان بھی بچوں کے اندر پایا جاتا ہے, وہ یہ کہ نیند سے جا کر بچے سر کو کھجلاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت نیند چستی و چالاکی میں تبدیل ہوتی ہے تو موجودہ ایکویٹا کے اندر خارش پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے جاگتے ہی سر کو کھجلانا شروع کر دیتے ہیں. انہی خنازیری مزاج کے بچوں میں بیرونی کان یا کان کی نالی, کان کے درمیان یا کان کے ڈول میں ورم ہوتا ہے اور کلکیریا ایسے ورموں کی ایک بہترین دوا ہے. جب بلغمی جھلی موٹی ہو جائے اور سننے میں دقت ہو, کانوں میں گرجن اور گنگناہٹ کی آوازیں ہوں تو کلکیریا مفید ہوا کرتا ہے. کانوں سے سیلان مواد ملا ہوا ہوتا ہے اور بعض وقت اس کے اندر ایسی پھٹکیاں نکلتی ہیں. اس پورے پیرے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں کانوں میں ورم اور پی پائی جا رہی. پچھلے پیرے میں بیان ہوا تھا اکوتا, اس سے پیچھے بیان ہوتا شعبِ چشم اور آنکھوں کا جو نا روشنی سے احساس ہونا. اس سے پیچھے تھا وہ اس کی بھوک پیاس کے بارے میں. اس سے پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا سینے کی کھٹاس کے بارے میں اور جو نا ایک کھٹاس جو کافی جگہ پر پائی جاتی ہے, دوسرا پسینے کے بارے میں, اس کی کچھ معدے کی تکلیف جو کہ سردی سے کم ہوتی وہ. اس سے پہلے انہوں نے بیان کیا تھا غدود کے بارے میں. تو یہ کی پوائنٹ ہیں, کی ورلڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ نے دوا کو یاد رکھنا ہوتا ہے, ویسے نہیں کچھ بھی چیز یاد رہتی. پورا اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں, 5-6 جو آپ نے پوائنٹ بتائے ہیں نہیں, یہ یاد جو چیز آپ نے کرنی 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک یاد کرنا, ایک سمجھنا. اب اس پورے پیرے میں جو چیز یاد کرنی ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ کلکیری کارب دوا میں کانوں کا ورم اور پیپ اور درد ہے, یہ یاد ہوگی. اب بقیہ جو کچھ پیرا لکھا ہے نا بس اس کو سمجھ لیں, اس کو نہیں یاد کرنا. 2 چیزیں علیحدہ, ایک ہوتی ہے قرآن پاک کو حفظ کرنا, ایک ہوتی ہے قرآن پاک کو سمجھنا. حفظ کرنا علیحدہ چیز ہے, سمجھنا علیحدہ چیز ہے. اب یہاں پر جو حفظ کرنے والی چیز ہے نا وہ یہ کی ورلڈ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. باقی اس پورے پیروں کو آپ نے سمجھ لینا ہے, یاد نہیں رہتا یہ پیرا. یہ میٹیریل میڈیکا کو یاد کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. اب آگے چلیں. جی, جب کانوں کے اندر آلہ سے دیکھا جاتا ہے تو کانوں کے اندر سوراخ پڑے معلوم ہوتے ہیں یا کانوں کا پردہ موٹا معلوم ہوتا ہے یا ان پر دانے نظر آتے ہیں یا بعض وقت بتوڑی بنتی دکھائی دیتی ہے. کانوں میں درد اچانک جھٹکے والے اور دبکن والے ہوتے ہیں. جب یہ علامات ہوں تو کلکیریا کے بعد سلیشیا بہتر کام کرتا ہے. وہ ترتیب بار والی بات آ گئی. بچھتے کے زخم جلد مندمن نہ ہو, مگر یاد رہے کہ سلیشیا کے مریض کا سر جسم کی نسبت بڑا ہوتا ہے اور اسی طرح سلیشیا کا پسینہ بھی کلکیریا کا آپ سے مختلف ہوتا ہے. نہ صرف ایسے موقع پر سلیشیا ہی استعمال ہوتا ہے بلکہ ہپر اور مرکزال بھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے. آنکھوں اور کانوں کے ان ورموں کے ساتھ اس چیز نے دوستوں مجھے شروع میں اصول پسند ہوں, مجھے شروع میں اس چیز نے بڑا ہی تنگ کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر یہ فائدہ نہ دے تو وہ دے دیں. اب یہاں پر دیکھیں 3 میڈیسن لکھ دی ہیں, یہ فائدہ نہ دے تو وہ دے دیں, اس کے بعد یہ دے دیں, اس کے بعد یہ دے دیں. یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ یہ تو الجھانے والی بات ہوگی. وہ سمجھانا بھی چاہتے ہیں, نہیں الجھانے والی بھی ہے, لیکن وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ میں سر فرق بھی بتا رہے ہیں کہ کلکیریا کا پسینہ سلیشیا سے مختلف ہوتا ہے, بڑا ڈفرینشیٹ بھی کیا گیا ہے. وہ بھی ہے. چلیں جی. آنکھوں اور کانوں کے ان ورموں کے ساتھ غدود چاہے وہ گردن کے ہوں, بغلوں کے ہوں یا کسی اور جگہ کے بڑھ جاتے ہیں. یہ سخت ہوتے ہیں اور دواؤں کا اثر ان پر بہت آہستہ اور کم ہوتا ہے. جب یہ غدود گلے میں ہوتا ہے تو مریض ثقیل اشیاء نہیں نکل سکتا. چنانچہ بائیں غدود کی مکمل تکلیف کلکیریا کے ہلکے اثر میں آتی ہے. گلے کے بائیں طرف ایک گولے کا احساس ہوتا ہے
جس کو مریض نکلنا چاہتا ہے بائیں غدود سے درد کان تک پہنچتا ہے. ظاہر ہے کہ غدودوں کی جب یہ حالت ہوگی تو یقینی طور پر نزلہ اور زکام بھی موجود ہوگا. کلکیریا میں نزلہ اور پرانا زکام پایا جاتا ہے. ناک کے نتھے موٹے ہو جاتے ہیں یا ان میں زخم پڑ جاتے ہیں یا نتھوں کے گرد تر دانے ہوتے ہیں. ناک میں سڑے ہوئے انڈوں کسی بندوق کی بارود کسی یا کھاد کسی بو آتی ہے. ناک بند ہو جاتی ہے. مریض کو رات کے وقت نکسیر ہوتی ہے. ایسی صورت میں بیلارونا یا کلکیریا کا ثانی بن جاتا ہے. اب کلکیریا اس کے میں بچے موسم گرما میں دیکھیں گلے کی جو تکلیف ہے بائیں جانب بتا رہے ہیں, بائیں لکھی ہے نا, جی بائیں جانب, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بائیں جانب کی دوا. آگے لکھا ہوا ہے, آگے ایک پیرا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ دائیں جانب کی دوا ہے. آگے جو لکھا ہے وہ غلط ہے, یہ جو لکھا ہے یہ ٹھیک ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. کلکیریا کے بچے موسم گرما میں کالرا, تفلی یعنی ہیضہ, تفلی یا اسہال میں مبتلا ہو جائیں تو مفصلہ ذیل علامتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. انڈوں کی غیر معمولی خواہش, ہو سکتا ہے کہ انڈوں کی غیر قدرتی خواہش اس سلفر کی وجہ سے جو انڈوں میں موجود رہتا ہے. اس سے بحث نہیں, مگر یہ ضرور ہے کہ ایسے بچوں میں انڈوں کی غیر قدرتی خواہش ہوتی ہے. دودھ موافق نہیں آتا, جو ہی بچے دودھ پیتے ہیں وہ کھٹا دہی بنا کر نکال دیتے ہیں, یا اگر اس دودھ کسی طرح آنتوں میں پہنچ جائے تو بالکل سفید پخانہ کی صورت میں نکل آتا ہے. عمومی طور پر یہ بات یہاں پر ایک میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے پیٹ کو صاف کرنے کے لیے وہ ایک چیز ہے حکمت میں استعمال کرتے ہیں, گٹھلی غالباً اس کو کہتے ہیں. تو اس کے طور پر ہومیوپیتھک میں جو آپ دوا استعمال کریں گے وہ ایتھوسا سائنیپم ہے 30 میں. اس کی 3 خوراکیں دینی, ایک آج ایک کل ایک پرسوں, تو اس سے اس کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو پیدائشی بچے کا پیٹ صاف کرنے کے لیے ایتھوسا سائنیپم 30 میں دینی ہے, بڑی طاقت نہیں دینی. اور ایک آج ایک کل ایک پرسوں 4 بھی دے سکتے, ترسوں ایک دے دیں. چلیں جی. کلکیریا کے دست بھی شام کو زیادہ ہوتے ہیں. سلفر کے دست صبح کو زیادہ ہوتے ہیں. یہ دست سبز یا سبزی مائل ہوتے ہیں اور ان میں غذا کے غیر منہضم اجزاء موجود رہتے ہیں. یہ عموماً پانی کے سے پتلے اور کھٹے ہوتے ہیں. یہ علامات ایتھوزا میں بھی پائی جاتی ہیں. ایتھوزا کا مریض جس وقت کوئی چیز پیتا ہے یا خصوصاً دودھ پیتا ہے تو وہ سفید یا زردی مائل دہی بنا کر کیا کر لیتے ہیں. کیا کے بعد بچہ اس قدر کمزور ہو جاتا ہے. دہی والی کیا کی دوا ایتھوزا ہی ہوتی ہے, کلکیری کارب نہیں ہوتی. کلکیری کارب صرف اس صورت میں بنے گی جب بچے کی پرسنالٹی کلکیری کارب ہے, ورنہ عموماً ایتھوزا ہی دوا ہوتی ہے اس طرح کی کیا کی. ٹھیک ہے. اینٹیمونیم کلور میں بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے. اس کا بچہ بھی دودھ کو چھوٹے چھوٹے دہی کے سفید ٹکڑے بنا کر نکال دیتا ہے. اس میں 3 چیزیں ہوگی نا. اگر بچے کی پرسنالٹی کلکیری کارب ہے اور دہی والی جو نا وہ کیا کر رہا ہے تو پھر یہ دیں. اگر اینٹم کروڈم ہے تو پھر وہ دیں. اگر دونوں نہیں ہے, عام بچہ ہے, تو اس وقت ایتھوسا دیں گے. اگر مجھے جہاں پر لگ رہا ہے تینوں صورتوں میں ہی ایتھوسا ہی دیں گے. ٹھیک ہے نا, وہی دیں گے, وہی اس علامت پر سب سے بڑی دوا ہے. چلے جی. جبکہ ایتھوزا کا بچہ کیا کے بعد دودھ پینا چاہتا ہے اور بھوکا معلوم ہوتا ہے. کریا دور میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے. کریا دور کے مریض کا معدہ اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز یا غذا اپنے اندر روک نہیں سکتا, نہ ہی ہضم کر سکتے ہیں. اس لیے غذا فوراً یا کئی گھنٹوں بعد چوں کی چوں کیا ہو جاتی ہے. فاسفورس اور آرسینک بھی اسی زمرہ میں آتے ہیں. ناظرین ان کے بیانوں میں سے ملاحظہ فرما لے. سر کے پانی اتر آنے کی ہاتھ کیفیت میں کلکیریا استعمال ہوتی ہے. یہاں بھی دوسرے موقعوں کی طرح سلفر کے بعد کام آتی ہے. کلکیریا کا استعمال محض اس وقت کرنا چاہیے جب کلکیریا کا مزاج اور کلکیریا کی بناوٹ موجود ہو. اب آگے نا اگر ناظرین کو ایسے یعنی وہ بناوٹ اور مزاج موجود ہے تو تب استعمال کریں. اگر ناظرین کو ایسے بیماروں کو دیکھنے کا موقع ملا ہو تو ان کو علم ہوگا کہ مریض کا سر گرم ہوتا ہے, چہرے پر تمتماہٹ ہوتی ہے, نیند میں چونکنا ہوتا ہے. یہ بیلارونا کی علامات ہے. آپ خوشی سے بیلارونا دیجیے, بیلارونا فائدہ دے گا. مگر چند ہی دن کے بعد جب بیلارونا کا اثر ختم ہوگا بچہ کی وہی حالت ہو جائے گی. ایسی حالت میں اکثر سلفر دوا ہوا کرتی ہے اور بعد میں کلکیریا کارب کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. لیکن اگر بچہ کی بناوٹ اور مزاج کلکیریا کارب ہے تو ہمیں کلکیریا کارب دینا ہی مناسب ہوگا. یہ یاد رکھیے کہ بیلارونا اور کلکیریا کارب آپس میں معاون ہے اور خصوصاً دانت نکلنے کے زمانہ میں اور دماغی تکلیفات میں ایک دوسرے کے پہلے اور بعد کام کرتے ہیں. یہاں تک بیان میں نے انسانی زندگی کے ابتدائی مرحلہ یعنی بچپن کا ذکر کیا ہے اور واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کلکیریا کہاں تک بچپن کے زمانہ میں اپنا پارٹ ادا کر سکتا ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ انسانی زندگی کے بعض حصہ پر کلکیریا کے اثر کو واضح کروں. اگر مضمون کچھ طویل ہو جائے تو ناظرین معاف کیجیے گا.
اگر ہمیں کلکیریا کا مزاج یا مریض یا مزاج پیدا کرنا ہو تو آپ ایک بچہ کو شروع سے لائم یا لائم واٹر دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس کے آلات ہضم اتنے کمزور ہو جائیں کہ وہ چونے کو ہم ہضم ہی نہ کر سکے. اور جب ان کے اندر اب یہ کمی پیچھے واقع ہو جو جائے تو کچھ وضاحت بیان کیا نا اس سے ہٹ کر اب ایک نیا چیز بیان کر رہے ہیں. اب یہ جو چیز آگے بیان کر رہے ہیں نا یہ اور پیچھے والی چیز سیم ہی ہے میرا حل. تو اس میں جو بتا رہے ہیں یہاں پر جو چیز بتانا چاہتے ہیں کہ ایک عام انسان کو آپ کلکیری کارب کیسے بنا سکتے ہیں وہ طریقہ کار بتا رہے ہیں. دیکھیں جی سر یہ پوچھنا تھا. ہاں جی پوچھیں عبدالرؤف صاحب. بیلاڈونا بھی مزاجی دواؤں میں سے؟ نہیں وہ نہیں مزاجی دواؤں میں سے. ٹھیک. اصل میں اس کی چند نا علامات رؤف صاحب بیان ہوئی تھی، وہ ایک دو تین علامات اس نے بتائی تھی. ان کا مقصد تھا کہ جب چہرے پہ تمتماہٹ ہوتی ہے، مریض کا سر گرم ہوتا ہے، نیند میں چوک رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں مزاج کلکیریا کا ہوتا ہے لیکن علامتیں آپ کو بیلاڈونا کی نظر آ رہی ہے، آپ خوشی سے دے دیں لیکن بعد میں آپ کو دینی کلکیریا ہی پڑے گی. وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا. جی سر، یہ اگر اس میں کمی واقع ہو جائے تو ذات سے وہ قدرتی طور پر چونا حاصل کرنے کے ناقابل ہو جائیں گے. بس اب یہ مزاج کلکیریا کارب کا پیدا ہو جائے گا جس کا بہت کچھ اوپر ذکر ہو چکا ہے، جس کا آئندہ چند اوراق میں ذکر کیا جائے گا. یہ تو ہے مصنوعی مزاج. وہ انسان جو قدرتی کلکیریا کے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر شروع سے ہی کلکیریا کے ہضم کرنے یا جذب کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. جس طرح کلکیری مزاج کے لوگ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح نقص ومیکا، آرسینک، لیکسس، گریفائٹس، سٹافی، پلاٹینم، نیٹرم میور، نیٹرم سلفر، ٹھیک ہے نا، مگنیشیا فاس، مگنیشیا میور، کالی کارب. تو جس طرح کلکیرے مزاج کے لوگ پیدا ہوتے ہیں خالد صاحب، اس طرح بقیہ 100 مزاجوں کے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا سر وہ مزاج بعد میں تبدیل بالکل نہیں ہو سکتے؟ 100 میں سے 4% یا 2% تک امید ہے کہ تبدیل ہو جائے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ان کو ٹائیفائڈ بخار ہو جائے، تب چاہے وہ برائیونیا بخار ہو جائے یا رسٹاکس ہو جائے یا بپٹیشیا ہو جائے یا جو کوئی اور ہو جائے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے. مگر کہ جو نا زیادہ جو 98% جو نا یہ چینج نہیں ہوتا مزاج، ٹھیک ہے نا، کبھی بھی. تو آپ یہی رکھ کے نہیں چینج ہوتا ذہن میں. چلو جی، اب اسی لیے وہ موٹے اور پلپلے ہوتے ہیں. اب آپ سامنے میرے بیٹھے ہیں یا میں ہوں، ہم سب کا ایک مزاج ہے. 100 مزاجی ادویہ میں سے ہم سب کی ایک دوا ہے جو ہماری ہر قسم کی مرضیاتی کیفیت کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے پاس ہومیوپیتھی کی شکل میں. جب بندے ہر طریقے کار سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر وہ ہومیوپیتھی کی طرف آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ حل ضرور ہوتا ہے ہومیوپیتھی کے پاس. کیوں عبدالرؤف صاحب ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ جی سر بالکل ایسے ہیں. ہاں چلے جی. جی اسی لیے وہ موٹے اور پلپلے ہوتے ہیں اور ان کی ہڈیاں کمزور اور بدبودہ ہوتی ہیں. ان کی ہڈیوں میں بجائے سختی کے نرمی ہوتی ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہڈیوں کے اندر گرمی کی مقدار زیادہ ہوا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے مریضوں کی ہڈیاں جلد ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر تباہ کن امراض پیدا ہو جاتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہڈیوں کی نشو و نما بالکل بند ہو جاتی ہے اور مریض سوکھے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایلوپیتھی میں ان بچوں کے لیے جو دودھ ہضم نہیں کر سکتے، جب لائم واٹر تجویز کیا جاتا ہے تو گویا وہ بچوں کو کلکیریا کا آمدن مریض ان کی آئندہ زندگی کو بیماریوں کا تختہ مشق بناتی ہیں. میں ہومیوپیتھی کے معالجین سے یہ التماس کروں گا کہ جب ان کے پاس کلکیریا کا مریض آئیں، یعنی وہ مریض جن کی بناوٹ کلکیریا کی ہو، تو ان کو چھوٹی طاقت میں کلکیریا دے کر ان کے مزاجوں کو اور نہ بگاڑیں، بلکہ ایسی حالت میں کلکیریا کی ایک بہت اونچی طاقت کی خوراک دے کر چھوڑ دیں. کلکیریا کے مریض میں چونے کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر گی اور چھوٹی طاقت سے مراد 30 وہ نے استعمال کروائیں. ہاں یہاں بڑی طاقت دکھاؤ، بلکہ ان کے اندر غذا سے چونا جذب کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. اس طاقت کو پیدا کرنے کے لیے مادی خوراکوں میں کلکیریا کا دینا بجائے فائدے کے نقصان ہوتے ہیں. اس کی فلاسفی پر میں خیرم کے بیان میں کچھ الفاظ لکھ چکا ہوں، لہذا دوبارہ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. میں ذاتی تجربہ سے بتا سکتا ہوں کہ کلکیریا بچوں کے دانت جب دیر سے نکلتے ہیں
یا دانت ہی نہیں نکلتے تو سی ایم کی ایک خوراک ان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ مہینہ 15 دن کے اندر ان کے دانت نکلنا شروع ہو جائیں. اچھا سر، یہ چھوٹے بچوں کے جن کے دانت دیر سے نکلتے ہیں، سال ڈیڑھ کے بعد بھی نہیں نکلتے، ہاں جی، یعنی ان میں یہ کلکیریا استعمال ہو سکتی ہے. ہاں جی، ہاں جی، شرط یہ ہے کہ کلکیری مزاج ہو ان کا. مزاج سننے پوز میں جب لڑکیاں پہنچی ہیں تو ان کو بنسبت لڑکوں اب کے یہ کلکیریا اب کی آگے جو ضرورت بیان ہوا کرنے کرتی ہے. لگے ہیں نا، یہ زنانہ امراض کچھ بیان کرنے لگے ہیں یہ صفحے میں. بس آگے والے صفحے جب میں ابتدا میں ان کے بلکہ آگے میرا 1 جب ابتدا 2 3 4 5 صفحات ہے. 5 پیروں میں یہ زنانہ امراض جو کلکیری کار مزاج عورتوں میں نظر آتے ہیں. اس کے بعد ایک صفحے میں پھر ایک پیر میں مردانہ امراض. اور زنانہ مردانہ امراض کے بعد کچھ دماغی علامات بیان کریں گے، پھر نیند کے بارے میں کچھ، پھر دماغی علامتیں. اس طرح آگے ایک نئی ترتیب سے چل رہے ہیں. چلیں جی پڑھیں. عرفان جی، سننے بلوغت میں جب لڑکیاں پہنچی ہیں تو ان کو بنسبت لڑکوں کے کلکیریا کی اکثر ضرورت ہوا کرتی ہے. جب ابتدا میں ان کے حیض دیر میں آئے تو اکثر اسی دعا کا استعمال ہوتا ہے. ایسی لڑکیاں گو بظاہر موٹی تازی معلوم ہوتی ہیں، مگر وہ اکثر سر اور سینہ میں ورمی کیفیتوں کا شکار رہتی ہیں. ایسی موٹی لڑکیوں کے خون کو اگر معائنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے خون میں سرخ اجزاء کہیں زیادہ ہوتے ہیں. ایلوپیتھک ڈاکٹر عموماً خون کا معائنہ کرنے کے بعد لیکوسائٹس کی تشخیص کیا کرتے ہیں. ایسی لڑکیاں دھڑکن، دم اور درد سر کی شکایت کرتی ہیں، اور یہ تکلیفات زینہ یا پہاڑی پر چڑھنے سے بڑھ جاتی ہیں. ایسی لڑکیوں میں کلکیریا حیض جاری کرتا ہے اور باقی تکلیفات رفع کرتا ہے. سنِ بلوغت میں جب پھیپھڑوں کی دیکھ اور اسی قسم کی دوسری علامات کا خدشہ پیدا ہو جائے اور جب مریض کا دم پھولے، دھڑکن ہو، سینہ اور سر میں خون کا دوران ہو خون کا یا پھیپھڑوں سے دورانیہ ہو یا پھیپھڑوں سے سلانے خون ہو، اور یہ تکلیفات زینہ یا بلندی چڑھنے سے بڑھے، رات کے وقت خشک کھانسی جو صبح کو تر ہو جائے، مریض کو بخار ہو جو شام کے وقت بڑھ جائے، جس میں پسینہ ہو، سینہ پر ہاتھ لگانے سے دکن ہو، معدہ میں ابتری ہو جائے اور مریض کوئی بھی غذا خصوصاً مرغن غذا بغیر متلی اور کہہ کے نہ کھا سکے، مزمن اسہال ہو اور کانچ بھی نکلے، تو ان سب حالتوں میں ایسے مریض کے لیے کلکیریا سچا رفیق ثابت ہوا کرتا ہے. مندرجہ والا علامات فاسفورس میں بھی ملتی ہے، لیکن دونوں ادویہ میں زمین و آسمان کا فرق. اچھا، یہاں پر حالت یہاں پر سے نا یہ فاسفورس کے بارے میں میرا کچھ بیان کر رہے ہیں. تو پیچھے جو چیز ہے اس پورے پیرے میں جو چیز نظر آئی، ایک تو اس میں ٹی بی بھی ہے کلکیری کار میں، اور پھیپھڑوں کے امراض ہیں. اس میں خاص بات جو مجھے نظر آئی ہے نا کہ وہ زینہ چڑھنے، بلندی چڑھنے سے بڑھ جاتی ہیں. یہ خاص بات بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مرغن غذا سے بڑھتی ہیں. یہ آگے پڑھیں جی. جی، کلکیریا میں مریض موٹا اور خنادری ہوتا ہے اور اس کی بچپن کی ہسٹری پکار کر کلکیریا کی یاد دلاتی ہے. برخلاف اس کے فاسفورس کا مریض دبلا پتلا، لمبا اور تنگ سینے والا ہوتا ہے اور اس کا جسم کلکیریا کے جسم سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے. کلکیریا کا فعل یہی ختم نہیں ہوتا بلکہ دک میں اس وقت بھی کام آتا ہے جبکہ بڑی بڑی کیویٹیز بن رہی ہوں. اس کا اثر خصوصاً سینہ کے دانی طرف ہوتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ دانے پھپڑے کے تقریباً درمیان میں ہوا کرتا ہے. سینہ کے دانی طرف کے درمیان میں درد ہوتا ہے اور بلغم کی کڑکڑاہٹ تمام سینہ میں خصوصاً دانی طرف سنائی دیتی ہے. بلغم خون ملا، دردی مائل شربت اور مواد ملا ہوتا ہے. مریض کو گوشت سے سخت نفرت ہوتی ہے، اگر کھا لے تو وہ غیر منحصر نکل جاتا ہے اور لاغری دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور پسینے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر مریض عورت ہے تو حید رک جاتے ہیں. یہی وقت کلکیریا کار کے استعمال کا ہے، مگر یاد رہے کہ ایسے حالات میں کلکیریا کو یہ لفظ ہے غیر منہزم، غیر منہزم. ہاں جی، چلیں جی. غیر منحصر. جی، لیکن یاد رہے کہ کلکیریا کا استعمال ایسے حالات میں کلکیریا کو بہت اونچی طاقت میں استعمال کرنا مریض کو موت کو بلانا ہے. یعنی اب دیکھیں پیچھے کہہ رہے ہیں چھوٹی طاقت نہیں دینی، آگے کہہ رہے ہیں بڑی طاقت نہیں دینی. مطلب یہ ہے اگر مریض کمزور ہو، یہ مریض بچہ ہے یا بوڑھا ہے، پھر چھوٹی طاقت دیں. اگر مریض طاقتور ہے، نہ بچہ ہے نہ بوڑھا ہے، تو پھر بڑی طاقت دیں. سمجھ آئی بات کی؟ صحیح. سنِ بلوغت کے بعد ذرا بڑی ہوئی عمر میں عورتوں کی تکلیفات میں خصوصاً حید کی بے قاعدگیوں میں کلکیریا استعمال ہوتا ہے. جب حید بہت جلد آئے
2 یا 3 ہفتوں کے بعد مقدار میں زیادہ ہو. جب جذبات سے یا جسمانی محنت سے خون شروع ہو جائے, مریضہ کے سر پر پسینہ اور پاؤں ٹھنڈے ہوں تو کلکیریا کا استعمال کرنا چاہیے. اگر کلکیریا کی مندرجہ صدر علامتیں موجود ہوں اور مریضہ کلکیریا کار کی مریضہ نہ ہو تو ٹریڈم پینڈولم کا استعمال بھی بہتر ہوا کرتا ہے. ایسی حالت میں ٹریڈم 6x12x بہتر کام کرتا ہے. اگر حیض رک جائے اور یہ رکاوٹ پانی میں کام کرنے کی وجہ سے ہو تو بھی کلکیریا مفید ہوا کرتا ہے. ویسے دوستو میں نے یہ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, ہمارے 100 مزاجی ادویہ میں سب سے زیادہ جو پاؤں پر پسینہ آتا ہے نا کلکیری کارب کو ہی آتا ہے, باقی کوئی دوا نہیں. ہاں جی پاؤں پر جو چپچپا پسینہ, مریضہ کے سر پر پسینہ اور پاؤں ٹھنڈے ہو یہ لکھا ہوا ہے, پاؤں پر بھی پسینہ. چلو جی. حیض رکنے کے لیے کلکیریا کے ساتھ ملتی جلتی دوا بیلارون ہے, مگر اس میں سر میں خون کا دورانیہ جسم پر ٹھنڈک کنپٹیوں میں تپکن موجود ہوتی ہے. جلسیم میں اس وقت کام دیتا ہے جب مریضہ غنودگی کی حالت میں ہو. کلونائن کا اس وقت خیال کرنا چاہیے جب سر میں شدید تپکن ہو اور خصوصاً جب پیشاب کے اندر البیومن ہو. ایکونائٹ میں حیض خوف سے یا شدید جذبات سے رکا کرتا ہے. اسی طرح ایکٹیس پائکاٹا اور لائکوپوڈیم میں بھی حیض شروع ہونے سے قبل کلکیریا کے اندر پستانوں میں کونیم کی طرح درد ہوتا ہے, لیکن اگر حیض کم ہو یا نداد ہو تو مریضہ سردی محسوس کرتی ہے اور اس کے پاؤں ٹھنڈے اور چپچپے ہوتے ہیں. کلکیریا میں نیچے دبانے والے درد بھی پائے جاتے ہیں. خصوصیت الرحم یا رحم میں درد ہوتے ہیں جو دانی طرف رانوں کے نیچے تک جاتے ہیں اور ان دردوں میں زیادتی یا لکھنے پڑھنے سے ہوا کرتی ہے. ایسے درد اگر بائیں طرف ہو تو دوا لیلیم ٹک ہوا کرتی ہے. کلکیریا کا سیلان رحم مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جلن اور خارش کافی ہوا کرتی ہے. یہ سیلان رحم عموماً دودھ کا سا مواد اور درد یا گاڑھا ہوتا ہے. یہ یاد رہے کہ کلکیریا عموماً اس سیلان رحم میں کام آتا ہے جو سن بلوغت میں پہنچنے سے پہلے ہو. چھوٹی لڑکیوں کے سیلان رحم میں ایک دوسری دوا بھی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے, وہ ہے کالوفائلم. اس میں سیلان مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اور لڑکی کو بہت کمزور سیلان الرحم لکوریا کو کہتے ہیں جی. سیلان الرحم لکوریا میں یہ کلکیریا فاس بھی آتی ہے چھوٹے بچیوں کے جو لکوریا میں کلکیریا فاس, ہاں وہ بھی آتی ہے. کلکیری کار بھی آتی ہے جو حیض شروع ہونے سے پہلے ہی لکوریا شروع ہو جائے, اور لائکوپوڈیم بھی آتی ہے. حالات تناسل مردانہ بھی اس کے اثر سے نہیں بچتے. کلکیریا اس کمزوری کے لیے جو جلد یا کثرت مباشرت کے بعد پیدا ہوئی ہو مفید ہے. کلکیریا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب خواہش نفسانی دماغی طور پر بڑھی ہوئی ہو, یعنی نفسانی خواہش خیالات و نفسانی خواہش تو بڑھی ہوئی ہوتی ہے مگر طاقت عمل موجود نہ ہو. اس طرح نہیں ہوتی یا جمع کے وقت بہت کمزور ہوتی ہیں. انداز یا تو پورے طور پر ہوتا ہی نہیں یا بہت جلد ہو جاتا ہے, اور اگر مریض جمع کر بھی لے تو جمع کے بعد چکر, درد سر اور گھٹنوں میں کمزوری ہو جاتی ہے. مگر جب غذا کی کمی کی وجہ سے یہ کمزوری پیدا ہو چکی ہو اور جمع کے بعد درد سر اور گھٹنوں میں کمزوری ہو جاتی ہے تو ایسی حالت میں ڈائسکوریا کی چند خوراکیں کافی ہوا کرتی ہیں. اس پیر کو مکمل کریں, یہاں پر چھوڑتے ہیں, کل باقی کر لیں. اس کو پیر کو مکمل کریں. ڈائسکوریا کی چند خوراکیں کافی ہوا کرتی ہیں. اگر 60-80 برس کا بوڑھا جسے اپنی جوانی کے دن مباشرت یا کشش جمع میں گزار دیا ہوں, خالی طور پر ان کی خواہش بہت بڑی ہو. اچھا دوستو ابھی مکمل کر دیں کہ 2 حصوں میں کر دیں؟ سر 2 حصوں میں کر دیں. 2 حصوں میں کر دیتے ہیں کیونکہ سننے والا بھی اکتا جائے گا اور ہم بھی تھک گئے ہیں. جتنا آیا ہے دماغ میں وہ بھی نکل جائے گا. ہاں تو اتنا ابھی آج ایک حصہ کافی ہے, کل مکمل کر لیں گے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. یہ جو مردانہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے اس کو مکمل کر دیں. اس کو کل پڑے گا نا مردانہ, اس کے بعد جو زنانہ تک پڑا جائے. ٹھیک ہے دوستو, اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے اور حسن نیت عطا فرمائے, اور ہم سب کی جو نیت ہے اس کو صاف رکھے اور ہر میدان میں ہماری جو نا مدد کرے گا بھی. ٹھیک ہے دوستو, دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.